جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان، جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان، صبح عید ہے صبح عید، صبح عید ہے صبح عید۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام صبح عید میں حاضر ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عید کی خوشیوں کی طرح آپ سب کے دامن کو خوشیوں سے بھرے، اللہ پاک خوشیوں سے سب کے گھروں کو مالا مال فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کا مقدر فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی خوشیوں میں بسر ہو، سعادتوں میں بسر ہو اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، جس نے 10 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اللہ اس کا حشر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہم درود پاک پڑھنے میں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے عید المبارک کے ان مبارک لمحات میں انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کی خوشیاں ہیں، اور ہر گھر میں یوں کہیں کہ خوشیوں کا ایک سماں ہے۔ آج ان دنوں میں ہوتا یوں ہے کہ سب چھٹی لے کر بھی، کہیں چھٹیاں ہوتی ہیں اور پھر سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کر خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ عید کی ان خوشیوں میں ہم ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، اچھا ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہمارے بہت سے وہ احباب، وہ افراد کہ جنہیں ہم ان عید کی خوشیوں میں بھی بھول جاتے ہیں، شاید یاد رکھ نہیں پاتے۔ بعض اوقات تو وہ رشتہ داروں کی صورت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات دوستوں کی صورت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات پڑوسیوں کی صورت میں ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک تعلق ہوتا ہے، ایک واسطہ ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں ان عید کی خوشیوں میں بھول جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہو گیا ہو، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ جب سامنے آئے ہوں گے، ارے میں تو بھول گیا تھا، آئے گلے ملتے ہیں۔ عید کی ان خوشیوں میں ہم نے آج ان کو یاد رکھنا ہے جن کو نارملی بھول جایا جاتا ہے۔ اچھا وہ آپ بھی بتائیں گے کہ کون سے افراد ہوتے ہیں جن کو بھول جاتے ہیں، لیکن بھولنا نہیں چاہیے۔ ہر مسلمان کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہیے، ہر مسلمان کو دعائیں دینی چاہیے، ہر مسلمان کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرنا چاہیے، خیر بھلائی کے جذبات ہونے چاہیے۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ یہ حدیث پاک کا ایک مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک ترغیب ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہر معاملے میں ہم اپنے لیے جو پسند کریں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ اللہ کرے گا انشاءاللہ آج ان عید کی خوشیوں میں مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے، اس ٹاپک پر ہی ہم بات کریں گے۔ یاد رکھیں، کلام بھی سنیں گے، نعت بھی انشاءاللہ سنتے رہیں گے، اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ ہوگا، اور کچھ سیگمنٹ بھی کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ مبلغین کی جیسے منچ پر تشریف لائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم مبلغین کے ساتھ سیگمنٹ بھی کریں گے۔ خوشیوں بھرا ماحول ہے کہ اس انداز میں بھی تو ہم عید منا سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہم عید والے دن سو کر ہی عید منائیں، آپ اٹھیں، جاگیں، سیلیبریٹ کریں، رشتہ داروں کے پاس جائیں، دوستوں کے پاس جائیں، اور اچھے انداز میں جائز طریقہ کار کے مطابق خوشی منائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہوں گی، اور اس شخصیت کی ابھی ہم ہاتھوں ہاتھ زیارت کرتے ہیں۔ جی زیارت کروائیں جی۔ وہ کون سی شخصیت ہیں؟ عدنان شیخ اتاری، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام کیسے ہیں عدنان بھائی؟ الحمدللہ۔ ادھر ہی رہیے آپ۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ طبیعت اچھی ہے آپ کی؟ الحمدللہ رب عید مبارک العالمین۔ آپ کو بہت بہت۔ خیر مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم۔ عدنان بھائی مدنی چینل کے ناظرین، دیگر سبھی نعت خواں اسلامی بھائی پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں، لیکن عدنان بھائی
ایسے ایک الگ ہی ایک محبت ہے ماشاءاللہ. پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جب میں نے ان کے حوالے سے سنا ایک کلپ مدنی مذاکرے میں بھی چند دن پہلے، محبت کا جو اظہار پیر صاحب نے فرمایا، مزید محبت بڑی کہ جن سے یہ پیارے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، جس سے محبت ہوتی ہے نا، پھر وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ محبوب کس سے محبت کرتا ہے. تو پھر جہاں پر یہ محبتوں کے رشتے ہوتے ہیں تو خود ہی محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اللہ کرے یہ دینی محبتیں ہماری قائم رہیں، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے سارے معاملات ہوں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. تشریف رکھیے عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ طارق مدنی آج ہمارے ساتھ ہوں گے. طارق بھائی کو مرحبا کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے. بہت بہت آپ کو بھی عید مبارک. آپ کو ماشاءاللہ. تو آج مدنی خبروں کے ہوسٹ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ عید مبارک. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. اویس بھائی تشریف رکھیے. ماشاءاللہ، اویس بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. اللہ پاک سلامت رکھے. کچھ دیر میں آپ خالد بھائی کی بھی زیارت کریں گے. اللہ تعالیٰ سب مبلغین کو برکتیں عطا فرمائے. عدنان بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے. کون سا کلام سنا رہے ہیں عدنان بھائی؟ آج انشاءاللہ کلام چوائس کیا ہے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا، رحمت نہ ہو کس طرح گناہ گار کی طرف. ہاں ہاں، کیا بات ہے جی. رحمان خود ہے میرے طرفدار. طرفدار کی طرف. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. عدنان بھائی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مغفر بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رحمت نہ کس طرح ہو، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرح. رحمت نہ کس طرح ہو، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرح. رحمان خود ہے میرے، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار. جانے جنا ہے دشت مدینہ تیری بہار. بلبل نہ جائے گی کبھی، بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرح. بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرح. رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرح. انکار کا وقوع تو کیا ہو کریم سے،
انکار کا وقوع تو کیا ہو کریم سے، مائل ہوا نہ دل کبھی، مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف، مائل ہوا نہ دل کبھی انکار کی طرف، رحمان خود ہے میرے، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرح، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ اس کا دیکھتی ہے بہار بہشت کی، منہ اس کا دیکھتی ہے بہار بہشت کی، جس کی نگاہ آقا، جس کی نگاہ تیرے رخسار کی طرف، جس کی نگاہ تیرے رخسار کی طرف، محشر میں آفتاب ادھر گرم اور ادھر، محشر میں آفتاب ادھر گرم اور ادھر، آنکھیں لگی ہیں دامنے، آنکھیں لگی ہیں دامنے دلدار کی طرف، آنکھیں لگی ہیں دامنے دلدار کی طرف، پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے، پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے، گردن جھکی ہوئی تیری، گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف، گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ، گو بے شمار جرم گو بے عدد گناہ، کچھ غم نہیں جو تم ہو، کچھ غم نہیں جو تم ہو، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ گار کی طرف، کچھ غم نہیں جو تم ہو گناہ گار کی طرف، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نگاہ درے، میں خاک پر نگاہ درے یار کی طرف، کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، مرنے کے وقت منہ ہو،
مرنے کے وقت منہ ہو درے یار کی طرف، مرنے کے وقت منہ ہو درے یار کی طرف، اور بٹتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا، بٹتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا، در کی طرف کبھی کبھی، در کی طرف کبھی کبھی، دیوار کی طرف، در کی طرف کبھی کبھی، دیوار کی طرف، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، آنکھیں جو بند ہو تو مقدر کھلے حسن، جلوے خدا طالب، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، جلوے خدا طالب دیدار کی طرف، رحمان خود میرے طرف دار کی طرف۔ کیا بات ہے عدنان بھائی آپ کی، اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ کل مجھے آپ کی بڑی یاد آئی، صحیح بات ہے۔ خیریت؟ ویسے آپ کو ذہن میں کیا آ سکتا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عیدی تو میں دینے سے رہا، لے بھی نہیں سکتا، آپ شفقت فرما دیں تو میں لے لوں گا۔ نہیں، جب آپ نے کہہ دیا نہیں لے سکتے تو ختم ہو گئے، ختم، ٹھیک ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ علیہ رسول سادات، ہاں دینے والے، دینے والے ہیں، آپ تو بانٹنے والے ہیں۔ آپ کے منع کو میں بانٹنے والے انشاءاللہ پیش کروں گا کیا بات، کیا بات۔ انشاءاللہ۔ لیکن وہ بات رہ گئی، جی وہ بات رہ گئی، لیکن بات یاد رہے گی، موضوع بھی یاد رکھے ہیں نا۔ ٹھیک، چلیں آپ ویسے ذہن میں لائیں، آپ جب تک کیا ہو سکتا ہے، آسانی فرما۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید کی ان خوشیوں میں ہم نے سب کو ایک دوسرے کو بھی یاد رکھنا ہے، اچھے انداز میں عید گزاریں، خوشیوں والا ایک ماحول کریٹ کریں۔ عید کے دن بھی خالد بھائی اگر کوئی خوش نہ ہو پھر وہ کب خوش ہوگا؟ کیا اللہ اکبر، شاہ صاحب دیکھ لیں اب آپ، دیکھ رہا ہوں میں آپ کو، جزاک اللہ، شکریہ، آپ نگاہ رکھیں بس، استغفر اللہ۔ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب عید کا دن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، بالخصوص جو یوم الضیافت ہے تو وہ تو پہلا دن تھا جو گزرا، لیکن ہمارے یہاں کیونکہ اس کو تہوار کے طور پر ایک اچھے انداز سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، تو اس میں پھر 3 دن ہمارے یہاں عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، جی تو عید کی خوشی اپنی طرف، چھٹیوں کی خوشی اپنی طرف، اچھا، تو لوگ چھٹیوں کی خوشی زیادہ منا رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ چھٹی کسی کی مر جائے تو اس کا غم اسے اپنی طرف۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال ملی جلی کیفیات کے ساتھ جب عید منا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں اسے، تو پھر انداز سیلیبریشن والا ہونا چاہیے، خوشیوں کو بڑھانے والا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ دن خوشی کا ہے اور میں منہ پھلائے بیٹھا رہوں۔ تو وہی بات جو آپ فرما رہے تھے کہ خوشی کے دن بھی خوشی نہیں ہوتی، تو انسان کو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، دل کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، دل بدلا ہوا یوں سمجھے ہوتا ہے، اور کسی بھی وجہ سے، اور ہم اس کی کسی وجہ کا تعین نہیں کر رہے، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ حکم ہے کہ اس پر اظہار خوشی کرے، جی تو وہ پھر اپنے آپ کو خوشی کی کیفیتوں میں ڈھالنے کی کوشش کرے، جی، اپنے آپ کی چہرے سے مسکراہٹ کو غائب کرنے کے بعد اس کو لاک نہ کر لے۔ کوئی بات ہوتی ہے جس پر نہیں، میں دل سے خوش ہوں نا، دل سے خوش ہوں میں، اب چہرے پر نہیں آ رہی وہ ایک الگ بات ہے، بس دل سے خوش ہوں میں۔ سر جی بات یہ ہے کہ چہرہ جو ہے نا یہ دل کا آئینہ ہوتا ہے، اللہ، دل میں کیا اگر بات خوشی ہے تو وہ چہرے سے چھلکتی ہے، چھلکتی ہے، اور اگر دل میں ہی نہیں ہے اور دل میں افسردگی ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ دل میں افسردگی کیوں ہے۔ اگر دل میں افسردگی کسی کو یاد کر کے ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ گزشتہ سال عید میں تھے، اس سال نہیں ہیں، اب ان کی یاد آتی ہے،
اس وجہ سے اگر دل میں افسردگی ہے تو پھر وہ ایک انداز جو ہے وہ دل میں رہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے وہ بڑا ظاہر ہو جی کہ اظہار کیا کرنا ہے اس وقت جی میں اسے فوکس کر لوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی خوبصورت کسی شاعر نے یہ بات کہی اور بڑی دل کو لگنے والی ہے، کہا کہ اسی خیال سے آنسو چھپا لیے ہم نے۔ جی ایک غمزدہ ہونے کا ایلیمنٹ یہ بھی ہے، یا اس کا اظہار کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بندے کی آنکھیں چھلک پڑتی ہیں، تو کہا اسی خیال سے آنسو چھپا لیے ہم نے کہ اداس ہو کے کسی کو اداس کیا کرنا۔ بندہ کسی اور کو اداس کیوں کرے؟ اگر آپ اداس ہیں اور افسردگی چھائی ہے تو پھر یہ بھی تو کوشش کریں کہ وہ آپ تک ہی محدود رہے، آپ ماحول کو سوگوار نہ کریں۔ اگر ماحول بہت میں خوب۔ لوگ مسکرانا چاہتے ہیں، خوشی منانا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ کسی کی خوشی آپ کی وجہ سے کل ہو جائے، اور اپنے دل کو بھی ذرا مائل کریں کہ لوگوں کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ کچھ لوگوں کی طبیعت ہی مطلب جب تک تنہا رہیں گے خوش رہیں گے، جہاں کوئی آیا تو پھر ان کے رنگ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو یہ طبیعت میں جو ایسا بوجھل پن رکھا ہوا ہے نا اپنے آپ کی، کہ کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو کل کر لینا، یہ اچھا نہیں ہے۔ اس طبیعت کو بدلائیں۔ یہ دیکھیں تہوار تو خراب کر ہی رہا ہے، لیکن یہ صرف تہوار خراب نہیں ہو رہا، جیسا اس کی وجہ سے آپ کے قریب جتنے افراد ہیں، اس طبیعت کے افراد کے جتنے قریب افراد ہیں، ان کی زندگیاں خراب کر رہے ہیں۔ یہ اس کا تو اصل دیکھیں خالد بھائی ہوتا یوں ہی ہے نا کہ طبیعت آپ کی جیسی ہے نا، اس کا اثر تو ویسے ہی آٹومیٹکلی سامنے والے پر پڑ جائے گا۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ڈرائیور سیٹ پر جو بیٹھتے ہیں نا، ان کو پتہ ہے کہ ساتھ ڈرائیور کیا دیتا، بھائی سونا نہیں ہے تم نے، تم سوئے تو پھر پکے سو جاؤ گے۔ اللہ عافیت فرمائے، یعنی کچھ بھی ہو سکتا تو ہے، سب سو جائیں گے۔ سب سو جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ اگر اس کو نیند آئے گی ساتھ والے کو، پھر ڈرائیور کو نیند آئی، تو پھر تو بات وہی ہے کہ سب سو جائیں گے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ سر جی بیان کیا جاتا ہے دو طرح کی طبیعتیں ہوتی ہیں، ایک میں جو عرض کر رہا ہوں اور ایک ایکسٹروورٹ۔ انٹروورٹ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں، ان پر باہر کا جو ماحول ہے نا وہ اثر انداز نہیں ہوتا، اور ایکسٹروورٹ وہ ہوتے ہیں جو باہر کے اثر کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، تو بس جیسا باہر ہے ویسا ان کے اندر بھی ہو جاتا ہے، اپنی طبیعت کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ کی طبیعت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ خوش رہیں اور خوشی کا اثر لوگوں تک پہنچائیں۔ واہ خالد بھائی ہوتا یوں ہی ہے نا کہ آپ خوش ہیں نا، مسکرائیں گے ہم بھی مسکرائیں گے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ اور تھوڑی سی ایسی بات ہوئی افسردگی والی، آپ کے چہرے کا اثر دیکھ کر سامنے والا بھی افسردہ ہو جائے گا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ طبیعت ہے یہ اثر لیتی ہیں، اثر رکھتی ہیں۔ تو بڑی پیاری خالد بھائی نے بات کی ہے، اگر آپ کا ماحول خوش رہنا چاہتا ہے تو پلیز اسے خوش رہنے دیں، انہیں افسردہ نہ کریں۔ تو اگر افسردہ آپ ہیں تو آپ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے چہرے پر ہنسی لے کر آئیں، مسکراہٹ لے کر آئیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے مسکراہٹ لے کر آئیں گے تو خود بخود ایک اچھا ماحول ایک بنے گا، خوشگوار ماحول بنے گا۔ تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، جس کیفیت میں بھی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں جو غموں کو، دکھوں کو، دردوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ بہرحال ہمارا آج کا ٹاپک جو ہم جس پر بات کریں گے مدنی چینل کے ناظرین اور کر رہے ہیں، یاد رکھنے پر۔ طارق بھائی یاد رکھیں، یاد ہے نا آپ کو؟ بہت کچھ یاد ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، زندگی کا ایک حصہ گزر چکا ہے، یاد ہے۔ خیر میں ایج پوچھنے لگا تھا لیکن پوچھنی نہیں چاہیے، چلیں پوچھ لا کو مسئلہ نہیں تھوڑی نہیں چھپانی، انشاءاللہ جو ہے بتا دیں گے۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ ویسے کیا ایج کیا آپ کی؟ 1985 1985 ایج آپ کی؟ پیدائش ہے۔ اچھا اچھا، کچھ خیال؟ اللہ اکبر، یعنی وہ عمر جو جسے کہا جاتا نا پختہ عمر، 40 سال اس کے قریب۔ میرا خیال ہے آپ اور عدنان بھائی ہیں مقابلے میں شیخ صاحب، بقیہ تو قریب میں بھی نہیں ہوں گے، یا قریب ہوں گے، خالد بھائی قریب ہوں گے۔ ایک ہی صف میں بزرگ بیٹھے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ خالد بھائی جوان ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی مرضی، آپ محمودوں کی صف الگ بنائیں، ایازوں کی الگ بنائیں۔ اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ ویسے طارق بھائی، ان عید کی خوشیوں میں ہم کن کو یاد رکھیں، کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، دو طرح کے افراد کو یاد رکھا جاتا ہے اور رکھا بھی جائے، اور جو رکھتے ہیں وہ
خود بھی خوش رہتے ہیں اور دوسروں کی بھی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ ہوں، ایک تو شاہ صاحب وہ افراد جو آپ کے ساتھ موجود ہیں، ہوں۔ اس میں سب آ گئے نا، رشتہ دار بھی، دوست احباب بھی، عزیز و اقارب بھی، جی۔ کولیگس بھی، اور دوسرے وہ جو کہ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کے عزیز و اقارب میں سے، جی۔ رشتہ داروں میں سے، بڑوں میں سے، بزرگوں میں سے، مطلب کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا کوئی نہ کوئی فرد دنیا سے نہ گیا ہو۔ تو یہ جو موقع ہے نا عید کا، ان موقعوں پر انہیں بھی یاد رکھیں۔ جی۔ اور ایک انداز جو ہے، اور الحمدللہ مسلمان اس انداز کو اپناتے ہیں کہ ان خوشی کے موقعوں پر بھی، ایام عید میں بھی قبرستان حاضری دیتے ہیں، اپنے بڑوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، مسلمانوں کی روحوں کو ثواب ایصال کرتے ہیں، دعا فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ تو ایک تو انہیں یاد رکھا جائے، جی۔ اور دوسرا جو آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جیسے کچھ گفتگو کی خالد بھائی نے بھی، آپ نے بھی، کہ اپنے ارد گرد کے افراد کو، اب اس میں آپ سب سے پہلے آپ کا گھر آ گیا، پھر عزیز و اقارب آ گئے، اہل خانہ آ گئے، اور آپ کے آفس کولیگس آ گئے، آپ کے دوست آ گئے، انہیں بھی یاد رکھیں۔ اور جیسا بھی انداز ہو، محبت بھرا ہی انداز ہونا چاہیے کہ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں بھی، اور ایسا خوشی اور مسرت کا اظہار ہو کہ جو دوسرے کے لیے بھی خوشی اور مسرت کا باعث بنے۔ شاہ صاحب یہ دو طرح کی کیٹیگری میں نے عرض کی کہ ان کو یاد رکھا جائے، اور یاد رکھتے بھی ہیں، رکھنا بھی چاہیے، اور یہی ہماری عید کی جو ہے اگر کہا جائے کہ ایک ایسا ہی ہے۔ اصل ہے، یہ کیا بات خوبصورتی ہے۔ اور اصل یہ۔ بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ کون سا بچہ ہے بھائی؟ مائک پہ کچھ بولیں گے؟ السلام علیکم۔ رونا نہیں ہے، کیا ہوا؟ ہیلو، کیا ہوا؟ السلام علیکم۔ لگائیں بھائی، ذرا ادھر لگائیں، ذرا قریب میں کریں، میں تھوڑا پیچھے ہوتا ہوں، شاہ صاحب، آپ آگے آئیں گے تھوڑا سا؟ مائک شاید عاطف بھائی کو پکڑائیں تو لگتا ہے کچھ ہو۔ چلیں، نام بتائیں گے؟ نام بتائیں گے؟ اچھا چلیں چلیں، نہیں غصے میں ہیں یا ناراض ہیں؟ عیدی لے لیں، عیدی لے لو۔ ارے پیارے بچے، یار آتے بھی آپ اس کو دیتے ہیں، آپ کے منع ہیں یہ؟ ماشاءاللہ، کیا نام ہے منع کا؟ نام بتائیں گے؟ نہیں بتائیں گے نام؟ یا اللہ، شاہ جی ہم خوش کرنا یہ تو پڑے گا۔ نہیں بتا رہے ہمیں نام۔ ایک اور بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے، آج اسے کسوٹی بھی کرنی ہے یا کچھ بات چیت کرنی ہے۔ آج بھائی رومال ادھر رکھیں، آئیں ادھر آئیں، رومال ادھر رکھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ادھر آ جائیں بھائی، وہ مائک کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں۔ یہ سب سے پہلے تو آپ عیدی قبول فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن سلام الرحیم۔ کریں، السلام علیکم۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ممتاز۔ ممتاز، ماشاء اللہ۔ ابو کا نام بتائیں۔ عدنان۔ ممتاز بھائی کیا کرتے ہیں؟ پڑھتے ہیں۔ ہم؟ پڑھتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ درسہ۔ ہم؟ درسہ۔ مدرسے میں ہے، ماشاء اللہ۔ مدرسۃ المدینہ میں ہے؟ مدرسۃ المدینہ میں ہے؟ پورا بتائیں۔ مدرسۃ المدینہ میں ہوں۔ میں درسۃ المدینہ میں زور سے۔ ہوں۔ اچھا ویسے ہی عدنان بھائی، جیسے ماشاءاللہ آپ جاندار شاندار ہیں، تو یہ بولتے چلتے نہیں ہیں کیا؟ آپ بتا کر آئے ہیں، بولنا نہیں ہے تم نے اونچا، شرمیلے ہیں۔ شرمیلے ہیں؟ ہیں آپ پر گئے عدنان بھائی؟ آپ عدنان جانتے بھائی، آپ بھی شرمیلے ہیں؟ ہیں شرمیلے تو ہیں یار۔ چلیں، کیا اچھا، یہ جس طرح آپ ماشاءاللہ نعت پڑھتے ہیں، ان کو بھی تو آپ پریکٹس کرواتے ہوں گے، ساتھ پڑھاتے ابھی ہیں؟ جب آ رہے تھے نا ہم، ہم۔ تو یہ بائک پہ سے نادی پڑھ رہے تھے، اچھا۔ وہاں سے گھر سے لگے یہاں تک۔ یار یہ تو سبحان یہ مدنی چینل کے ناظرین، دینی ماحول ہے دعوت اسلامی کا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے، بچوں کو نعت مصطفیٰ سکھا دی، اس طرف لے کر آئے کہ بچے نعت پڑھیں۔ کیا گنگناتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں، لیکن بچے اگر اچھی بات سیکھیں گے، اچھا بولیں گے، اچھا سنیں گے، اچھا بولیں گے انشاءاللہ۔ جب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے تو انشاءاللہ پھر نعت ہی پڑھیں گے بھی۔ کون سی نعت سنائیں گے؟ میں سناؤں گا ان کی مہک میں۔ چلیں جی زور سے سنائیں، بولیں، زور سے۔ چلیں، اونچی سنانی ہے۔ ادھر ادھر وہیں بیٹھ، وہیں ادھر کھڑے ہو۔ ادھر کھڑے ہو کر سنائیں، جانے کی اجازت نہیں، عیدی پوری لی آپ نے۔ ان کی مہک دل کے کنچے کھلاتی ہے، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بساتی ہے۔ ایک دل
बाजार इसका कितना तुमने तो चलते फिरते मुर्दे झिला दिए हैं। चलें जी, बैठे, तशरीफ रखें आप। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। ये कुछ करेंगे, सुनाएंगे हमें, कुछ पढ़ेंगे? अच्छा, चलें जी, थोड़ी देर में इंशाल्लाह इनकी तरफ भी आते हैं। उवैस भाई, ईद पे हम किन को भूल जाते हैं, क्या कहेंगे आप? ईद पर हर बंदे का अपने हिसाब से है कि किनको भूल जाता है। नॉर्मली किसको भूला जाता है? ज़्यादातर ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की तरफ भी कई ऐसे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो इबादत की हैं, जो अहद किए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कि अब नेकियां करेंगे, तौबा किया, इस्तिग़फ़ार किया है, और जो मेन मकसद रोज़े का पूरा रमज़ान सुनते ही रहे हैं कि इसीलिए कि लअल्लकुम तत्तक़ून, परहेज़गार बन जाए। तो चांद रात होते ही एक तादाद है कि जो इस मकसद को ही भूल जाते हैं। हालांकि पूरा रमज़ान जिस चीज़ की हमने प्रैक्टिस की है, अब मेन ग्राउंड में उतरने का वक्त है। तो अब चाहिए ये कि इसमें बरकरार रहें और असल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी है उसी को जो है वो गुजारने की कोशिश करें, जिसकी प्रैक्टिस की और परहेज़गारी वाला अंदाज़ रमज़ानुल मुबारक में अपनाने की कोशिश की है। और उस प्रैक्टिस के अय्याम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो चंद हलाल चीज़ों से भी रोका और प्रैक्टिस करवाई कि तुम अकेले रहकर भी तुम वो ना करो, हालांकि हलाल काम है, उसके बावजूद फरमाया कि इतने वक्त के अंदर तुमने नहीं करने ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और यही हम देखते हैं कि रोज़े की हालत में खाना पीना, बंदा भूखा भी है, प्यासा भी है, खाना पानी मौजूद होते हुए भी वो नहीं खा रहा, इसलिए कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ। और बच्चा यही कह रहा होता है, रोज़ा बच्चा भी रखे तो वो कहता है कि अल्लाह देख रहा है। तो मेन जो चीज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, ये जहन में बिठा लेना। और फिर 30 दिन के बाद प्रैक्टिस जब ग्राउंड में उतर गए, यानी दीगर जो अब अय्याम में बकिया ज़िंदगी है उसमें हर मामले में बिलखुसूस जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सख्ती से मना फरमाया है, जिस काम से, जिस काम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रुकने का हुक्म इरशाद फरमाया, तो उसमें जो है वो हकीकी जो है वो रुकना चाहिए। और ये परहेज़गारी वाली जो सिफत है इसी को दवाम देना चाहिए। ईद में भी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह को हमने नहीं भूलना, अल्लाह पाक की ज़ात को हमने याद रखना है। फिर अल्लाह पाक को याद रखने से मुराद ये कि अल्लाह पाक का जिक्र करें, नमाज छोड़नी नहीं है, कुरान पाक की तिलावत जो करते हैं, कुछ ना कुछ कुरान पाक की तिलावत हो, ज़िक्र अस्कार हो, यानी अल्लाह पाक ने जो हम पर लाजिम किया ना वो तो करना ही करना है, कि ये करना है और ये नहीं करना है। जो हलाल काम है वो करने हैं, जो नाजायज़ हैं, हराम काम है जिनसे मना किया गया उनसे अपने आप को बचा के रखना है। इस तरह इंशाल्लाह ज़िंदगी गुजरेगी तो अच्छी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजरेगी इंशाल्लाह। हमारे पास कुछ कॉल्स भी हैं, आइए कॉल लेते हैं। प्यारे बापू, आपको ईद मुबारक, और आपके साथ जितने शाग बैठे हैं उन सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, ईद की खुशियों का सिलसिला जारी और सारी है। एक तो ये ईद है और एक ईद वो थी जो हरमैन तय्यबैन की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुजरी। वो गारे सोर का रहानी और महकता सफ़र, और वहाँ गार में सनाखानी, फिर मदीना शरीफ, ज़ात अल्लाह शरफ़त ताज़ीमा की हाज़िरी, निज़ारे सैयद शहदा पे अरबी मुकालमा करना, महफ़िल मदीना सजाना, बाग़े मदीना की हाज़िरी, हर लम्हा एक हसीन यादें लिए ज़िंदगी के साथ रवां दवां है। अल्लाह ताला उस ईद को हमें बार बार नसीब फरमाए और आपकी मायत में हो जाए तो क्या ही बात है। दुआ फरमा दें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो ईद हमें बार बार नसीब फरमाए और इसी तरह शाकान मुस्तफ़ा के साथ नसीब हो जाए तो क्या ही बात है। और आखिर में हमारे बच्चों के लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला उनको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। कौन है अदनान? खालिद भाई पेशान है? हमारे मुझे नाम जहन में आया, शायद आशिक हुसैन नाम था। आप बताएं, सोचें। नाम मुझे शायद यूं आशिक हुसैन नाम नहीं है इनका? नहीं है, असल में मैं स्केच ड्रॉ करने पर ऐसा कादिर हूँ नहीं। अल्लाह, कुछ तो बताएं, कुछ तज़किरा ये सारे असफार का माशाल्लाह तज़किरा किया हम, जी, साथ थे, सफरों में जी, साथ रहे जी। और मुझे चंद बातें ऐसी याद आ रही है जो मैं शायद बयान करूं नहीं करूं, इसमें तरद्दुद में हूं, कर देना, तो इसलिए जरा मैंने आज तो ईद कर है, ली है। अच्छी अच्छी बातें होंगी इंशाल्लाह। जी, मदीने पाक की तो अच्छी यादें हैं सारी, बातें तो अच्छी हैं। अच्छा, मुझे याद पड़ रहा है, ये मैं हिंट देता हूँ जी। ये इस्लामी भाई हैं जो हम मदीना मुनव्वरा में जब होटल में रुके थे तो हमारे साथ ही थे नीचे
रिसेप्शन के पास ही बैठे थे, काफ़ी देर तक हमारे साथ रहे थे। मुख्तलिफ फिर जो प्राइवेट सफ़र रहे सारे काफिले से हट कर, उनमें भी हमारे साथ रहे जी। अब नाम याद नहीं आ रहा, स्केच में कैसे ड्रॉ करूं? चले मैं देखता हूँ, मेरे पास तस्वीर होगी नहीं। असल में आप तस्वीर होगी, तस्वीर दिखाएंगे आप। खालिद भाई ये सारी जो बातें बता रही तो उन्होंने खुद बता दी कि हम वहाँ थे, ताइफ में थे, तो गारे हिरा नहीं, में थे, तो गारे सौर जो में। खास हिंट दी खास है, वो है ना। शाह साहब को पहुंच गए। असल में यूं है ना कि ये मैं अच्छा एक और मैं पहुंचाता हूँ, शायद आपको याद भी आ जाएगा। उनका ताल्लुक सब मदीने पंजाब से है। मदीने ही पहुंचा दें आप तो। मदीना तो पहुंचा दिया ना, पहुंच गए यादों में, आप अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहुंचा दें। अल्लाह जी, हमें भी ले चले ना। पंजाब से बिल्कुल इस्लामाबाद से। अब तो इतना करीब घर तक पहुंचा दिया मैंने आपको। लेकिन शाह साहब लोकेशन पे पहुंचना है कि नाम पर पहुंचना है? नाम उनका कॉफ से आता है, अल्लाह अकबर। आखिर में मीम आता है, बीच का बताएं। अये, पीछे 2 ही लफ्ज रह गए हैं। चले मैं बता दूंगा तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। कासिम। कासिम भाई। आसिम भाई ऐसे एक ही लफ्ज रह गया बीच में, 2 लफ्ज रह गए? दो लफ्ज रहेगा ना, दो बीच तो हर्फ रह गया तो फिर कासिम हो। जी कासिम भाई, ठीक है। जी, माशाल्लाह, आपकी तरह चमकदार चेहरे वाले। माशाअल्लाह। अल्लाह यूं? आपको बरकतें अता फरमाए। ऐसे ही। कासिम नक्शबंदी साहब हाँ जी, हमारे साथ हैं माशाल्लाह। घनी दाढ़ी वाले इस्लाम भाई। जी माशाअल्लाह। बड़े अच्छे माशाल्लाह हमारे मदनी हैं, आलिम दीन हैं, हाँ बिल्कुल। और ऑनलाइन में ये फैज़ान ऑनलाइन में मुदर्रिस भी हैं जामिअतुल मदीना के। फैज़ान ऑनलाइन में दर्स निज़ामी की तदरीस भी फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक ने बरकतें अता फरमाए। यादें तो मदीने पाक की यादें हैं, सुभान क्या अल्लाह। बात है मदीने पाक की, क्या बहारें हैं कि जब प्यारे आका जीने में ये सल्लल्लाहु अलैहि जीना है। वसल्लम की बारगाह में जब हाज़िरी हो जाए। हाय। मैं कहता हूँ अदनान भाई, आज यादों में सबको मदीने में पहुँचा दे, ताकि याद रखें, मदीने को भी याद करें। अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु। मैं गुनाहगार के सिवा क्या लाता, मैं गुनाहगार के सिवा क्या लाता, नेकियां होती है सरकार निकोकार के पास, नेकियां होती है सरकार निकोकार के पास, सर में खम कभी नम शर्म से पानी पानी, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे आका न कोई अमल है सुनाने के काबिल, न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल, लगाते हो उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुँह लगाने के काबिल, सर भी खम कभी दम शर्म से पानी पानी, क्या कहे नज़र नहीं कुछ गुनाहगार के कासिम भाई के साथ गारिस, और मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ ही गया था। अच्छा आप, अरे आप ये भी तो थे, वैस भाई मेरे ज़हन में नहीं है माशाल्लाह, वैस भाई भी तो थे हमारे साथ, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। सफ़र तो अच्छा, गारे सौर का सफ़र अपनी जगह पर एक रूहानियत थी। जो बनो साद में जाना हुआ था, आप थे ना साथ, बनो साद में तो थे साथ आप, मुझे याद है। बनो साद का जो सफ़र था ना, वो बड़ा कमाल का था। सलमान भाई होते तो वो मज़ीद बयान करते कि सलमान भाई साथ थे, और हमारे
यूं कहें कि अमीर काफिला कह लें उनको, कि हमारी कदम कदम पर रहनुमाई भी फरमा रहे थे। और फिर माशाल्लाह सलमान भाई का एक अंदाज़ भी है बड़ा प्यारा, रिकत अंगेज़ माहौल बनाया। और वहाँ पर अच्छा जैसे ही जाना हुआ, एक तो बादल का टुकड़ा एक आया, आपको याद है बादल का टुकड़ा, वो बरस कर गया, यानी एक ही टुकड़ा आया और वो आकर बरसा, फिर हवा चली, फिर वो वहाँ की भीनी भीनी प्यारी प्यारी खुशबू आज भी अगर यकीन करें मदनी चैनल के नाज़रीन, जब वो याद आती है ना बनो साथ जाने की, उसकी खुशबू, वो उस इलाके की महक बताती थी कि यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम यहाँ पर लगे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला तमाम आशिकान रसूल को वहाँ पर जाना नसीब करे और बार बार सरकार की बारगाह में जाएं। और याद आती है मुझे अहले मदीना की वो बात, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे, जिंदा रहना है तो इंसान मदीने में रहे। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम नेकी की दावत पर भी बात कर रहे हैं, ईद की खुशियाँ यूं भी मना रहे हैं, इंशाअल्लाह साथ साथ खुशियाँ भी मनाएंगे, याद भी रखेंगे। लेकिन ये है कि आप सोच लें, कोई रिश्तेदार ऐसा तो नहीं है कि जो अभी तक नाराज़ है तो उसे राज़ी कर लें। आते भाई, नाराज़ रिश्तेदारों के हवाले से मैं चाहूँगा कि बसा औक़ात इन दिनों में जो हमारे रिश्तेदारों में नाराज़ होते हैं, उनकी तरफ जाया नहीं जाता, उनको भूला जाता है। तो क्या कहेंगे, दीन इस्लाम इतना प्यारा दीन है, हमें तो जोड़ने का दर्स देता है ना दीन। बिल्कुल बिल्कुल। शाह साहब, बात यही है कि खुशी के अयाम हैं और ख़ास तौर पर रिश्तेदारों को जो हमसे नाराज़ हैं या जिनके साथ थोड़ी हमारी बन नहीं रही, तो ख़ास तौर पर उनको इन दिनों में याद रखना और उनके यहाँ जाना। और दीन इस्लाम इस हवाले से हमें इतना प्यारा और ख़ूबसूरत दर्स देता है कि हदीस पाक है जिसका मज़मून कुछ ऐसा है, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुमसे तोड़े उसे जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। हम कहते हैं जो अच्छा है उसके साथ हम अच्छे हैं, जो बुरा है उसके साथ बुरे हैं। अच्छाई का पता ही तब चलता है जो बुरा कर रहा है उसके साथ आप अच्छा करें। और अखलाक बंदे के ज़ाहिरी तब होते हैं जब बुरे अखलाक वाले के साथ ये ना हो कि किसी के बुरे अखलाक देख के आप भी बुरे बन जाएं। असल मामला तो ये है, कोई आपके साथ बुराई कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छाई करें, तभी आपकी अच्छाई का पता चलता है। अगर यहाँ जुमला कबूल फरमाएं कि बंदे को बंदा होना चाहिए, खरबूजा नहीं होना चाहिए। खरबूजा नहीं होना चाहिए, क्या मतलब? कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। अल्लाह अल्लाह। जैसा बंदे कहते को हैं तो जैसा बंदे देश वैसा नहीं, अच्छों की नकल भी तो अच्छी कहा जाती है ना, अच्छों को फॉलो किया जाए। हाँ, अच्छों रंग को चढ़ेगा follow अगर किया अच्छों का तो। अच्छों को फॉलो किया जाए, जी। लेकिन फिर वो अच्छाई बाकी रहे ना। ऐसा ये भी नहीं कि फिर खरबूजा ही बन गया बंदा, बुरों को देखकर बुरा भी बन गया। तो बंदा है तो फिर बंदा रहे। आमीन। इसमें एक बहुत जबरदस्त बात है, ईद के दिन जब एक जबरदस्त एक ईद के दिन जब महफिल लगी हो शाह साहब जी, तो कोई तो वो होता है जिसके आने से वो महफिल चार चांद लग जाती है ना, अल्लाह। और उसका इंतजार भी हो रहा होता है कि यार ये बंदा आया, ये बंदा आना चाहिए, ये वैसे है, तो ऐसा है। जरा, क्योंकि उसका एक रौनक वाला एक मिजाज होता है। इससे भी शाह साहब सलमान भाई का इंतजार कर और कुछ सलमान वो होते हैं, सलमान भाई तो माशाल्लाह जी, मैं इसका रहा था, उसमें कुछ वो होते हैं जिनके आने से वो महफिल खराब हो जाती है। अब वो उनको गौर करना चाहिए कि क्यों महफिल खराब हो रही है उनकी वजह से। अब वो खरबूजे वाली बात कही खालिद भाई ने माशाल्लाह, तो अब वो बेचारा ऐसे ही बैठा हुआ है, सुन, उससे कोई बात करे तो वो करेगा। इंट्रोवर्ट का इसमें बड़ा वो होता है, लेकिन खैर इंट्रोवर्ट का फी नफ्सी होना कोई एक बुरी चीज नहीं है, लेकिन अपने आप को बंदा एक सोशल एक कल्चर के अंदर अप्लाई करे और उसके लोगों के साथ मिले जुले, जो ईद की खुशियां हैं उसको तो कम से कम तकसीम करे और बांटे। हाँ जी। यकीन करें आप जो फरमा रहे हैं ना, ईद की खुशियां बांटे हैं, कुछ यानी प्रैक्टिकल थोड़ा सामने आए, मतलब वो हंसने वाली बात पर मुस्कुरा ही ले। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत मुस्कुरा ही ले भाई। सही कहा आपने, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। हमें तो गले भी मिलते हुए ना बसाओ का नज़ारे ऐसे आते हैं, पता नहीं यूं दिल पे हाथ रख के ना सामने वाले पर यूं गले मिल रहे होंगे, गले भी एक हाथ के फासले से। हम मिले भी एक हाथ के फासले भाई। अच्छा, कईयों का तरीका होता है मिलने का, स्टाइल भी ऐसा, एक हाथ उनका यहाँ होता है दूसरा यहाँ होता है,
مطلب ملیں گے بھی تو وہ مطلب کہ ایک بار ملیں گے دوسری بار گرنے نہیں دیں گے نہ آگے گرنے دیں گے نہ پیچھے گرنے دیں گے, سنبھال کے رکھا ہوا. میں آپ کو صحیح عرض کروں شاہ صاحب, جی صحیح عرض کریں. میں عید کے دن اگر کسی سے ملاقات کرتا ہوں اور اس کا چہرہ اگر اترا ہوا ہے, مطلب وہ تبدیل نہ ہو نا میری ملاقات سے, مطلب وہ کوئی ریئیکشن نہ دے, تو مجھے ڈر لگتا ہے اچھا یار یہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے, کہیں یہ اس کو کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, شاید میرا ملنا پسند نہیں آیا ہے. تو یہ ایک جو ریئیکشن ہوتا ہے نا, یہ بہت امپیکٹ کرتا ہے سامنے والے کو. اچھا اس پر توجہ ہونی چاہیے بس. ویسے ملاقات ہی ایسی ہو خالد بھائی, آپ اتنے پرتپاک طریقے سے ملے نا کہ سامنے والا ایک ملاقات میں آپ کو یاد رکھے. آپ نے ملاقات کیا, آپ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سلام میں پہل فرمایا کرتے. سبحان اللہ, یہ کیسا ملنے کا انداز ہے. واہ اور واہ دوسری طرف اگر میرا مزاج یہ ہے کہ میں یہی کاؤنٹ کرتا رہوں کہ کون آیا ہے اور کس نے مجھ سے سلام کیا ہے اور کس نے نہیں کیا, یا میں بچے گزر گئے تو بڑوں کو یہ شکایت کرتا رہوں کہ تمہارے بچوں نے مجھ سے سلام نہیں کیا, تو یہ مزاج نا میرے لیے نیگیٹو مارکنگ ہوگا. بندہ مجھے رپورٹ کر لے گا اپنے ذہن میں, مجھے میری ایک رپورٹ تیار کر لے گا کہ یار یہ بندہ شکوہ شکایت ہی کرتا ہے, بلکہ میں خود سلام میں پہل کروں. پھر مصافحہ کرنا, ہاتھ ملانا, معانقہ کرنا, گلے ملنا, یہ گرم جوشی کو بڑھاتے ہیں. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مصافحہ کرنے کے بارے میں خصوصاً یہ بیان کیا گیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے جب ہاتھ ملایا کرتے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کوئی ہاتھ کو اپنے دور کرتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, جیسے ظاہر ملاقات کا ایک انداز ہوتا ہے اور ہاتھ ملانے کے لیے کچھ گنجائش ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے ہاتھ ملایا تو بس اب نہ وہ چھڑوا رہے اور نہ آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. وہ آپ کے حاضر پہ آپ اس کے حاضر. حاضر 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 ماشاءاللہ. پریکٹیکل ادھر سے ادھر لیتے ہیں نا. ہاں جی ماجد بھائی آ جائیں. نہیں ہم سب ہاں گلے نہیں ملے. ماجد بھائی سے گلے نہیں ملے. دیکھیں یہ دیکھیں, السلام علیکم. نہیں دیکھیں نا کہ مل کر ریئیکشن نہیں ہوا, کسی کا رنگ نہیں تبدیل ہوا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. کیسا موقع دیا ہے شاہ صاحب نے. شاہ صاحب جزاک اللہ. میں بھی اللہ مل کریم لیتا جزائے خیر عطا فرمائے. بہترین. یہ ماجد بھائی کو پتہ چل گیا کہ کوئی ناراضی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بھائی, ہم ناراض نہیں ہیں آپ سے, کتنے پرتپاک طریقے سے مل رہے ہیں. زندہ باد. ماشاء اللہ. ماجد بھائی کی ایک میں آپ کو خصوصیت بتاتا ہوں. باغ و بہار شخصیت, یہ بڑی پیاری شخصیت ہے, اللہ نے نظر بد سے بچائے. میں نے جب مدنی چینل پر نیا نیا جوائن کیا تھا, اللہ پاک سلمان بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. سلمان بھائی سے اگر آج ہوتی ہے تو وہ کچھ شاید میرا ذکر بھی کریں گے کہ میرے بارے میں ان کے کمنٹس کیا آتے ہیں. یعنی شروع میں گھبراہٹ کا بھی شکار تھا, کچھ بھی تھا. پھر مجھے کڈس کا ایک پروگرام دیا گیا تھا خالد بھائی, کڈس کا جگمگ تارے پروگرام تھا. ہوسٹنگ بچوں کی میرے لیے تھوڑی سی مشکل تھی, چونکہ بچوں کی ہوسٹنگ میں یوں تھا کہ ہمارے الفاظ بسا اوقات بڑے ہارڈ ہوتے ہیں, مشکل ہو جاتے ہیں, چونکہ ہم روٹین میں جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ تو وہ والی گفتگو ہی نہیں ہوتی. وہ بات چیت ہوتی ہے. اچھا, بچوں کے ساتھ جو بات کرنی ہے بچوں کی لیول پہ آ کر بات کرنی ہے. بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑتا ہے, بچوں کے ساتھ واقعی بچہ بننا پڑتا ہے. اچھا, ایک تو میرے لیے مسئلہ یہ تھا کہ میں انداز کون سا لوں, کس طرح کروں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. بچوں کو کس طرح مانوس کرنا ہے, ان سے کس طرح بات کرنی ہے تاکہ آتے ساتھ مجھے دیکھیں. جب تک حمزہ بھی نہیں تھے. حمزہ بھی نہیں تھے نا کہ کچھ پریکٹس ہوتی. اچھا, پھر میں نے ماجد بھائی کو سنا. ماجد بھائی سے میں نے ماشاءاللہ اللہ نے برکتیں عطا فرمائیں, میں نے بہت سیکھا ہے. ماشاءاللہ. بچوں کی جو ہوسٹنگ تھی نا میں نے ان سے سیکھی ہے. کیا بات, کہ کس پیارے انداز میں یہ وہ بچوں کو پہلے کہانی سناتے تھے. اچھا, میرے اس میں سیگمنٹ تھا, کہانی بھی تھی. بڑا پیارا ان کا انداز کہانی سنانے کا, پھر مسکرانے کا, پھر بچوں کے ساتھ وہ مسکرا کر وہ پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. اللہ نے نظر بد سے بچائے. میں نے ان سے پہلے بھی ایک دفعہ اظہار بھی کیا تھا, آج مدنی چینل پر بھی اظہار کروں. میں نے کہا میں نے ان سے سیکھا ہے الحمدللہ, اور میری عادت ہے, کوشش ہوتی ہے کہ جہاں سے کچھ چیز ملے اور سے لے لی جائے. اللہ نے برکتیں عطا فرمائے. میری یہ خواہش ہے کہ میں شاہ صاحب کی طرح بیان کرنے لگ جاؤں. اللہ اللہ, قافلوں کے مسافر بنے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. کچھ کالز ہیں, مزید کال لیتے ہیں. جی عید کے دوسرے دن آپ کو بہت بہت مبارک, اور تمام مدنی چینل کے جو اسٹاف ہے ان کو بھی بہت بہت مبارک, اور ان کا بہت بہت شکریہ تمام اسٹاف کا کہ الحمدللہ ہم نے سارا رمضان ان کی محنتوں اور کاوشوں کی وجہ سے برکتیں لوٹی. اچھا حضور, عرض یہ ہے گی کہ عدنان بھائی ابھی جو کلام پڑھ رہے ہیں, پہلا کلام, کچھ اس کی تشریح فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. جی, عدنان بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے خالد بھائی تشریف فرمائیں گے. پہلا جو آپ نے کلام پڑھا تھا
اس کی کچھ وضاحت ایک پس منظر بیان فرما دیں کچھ اگر ذہن میں ہو تو. اصل میں جو اشعار ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام سے محبت ہی پر مشتمل ہے. رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. گناہ گار سے مراد یہاں متکلم کی اپنی ذات ہے، اور یعنی گفتگو کرنے والے کی یا شاعر کی اپنی ذات ہے. اور ہماری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیوں نہ ہو، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. جب شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کرنے کے لیے کوشش فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے ہم گناہ گاروں کو نہیں بخشے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے. اور جب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر دیتے ہیں تو پھر رحمت الہی کی چھما چھم برسات شروع ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، تو کس طرح گناہ گار بخشا نہیں جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. رحمت نہ کس طرح ہو، رحمت نہ کس طرح ہو گناہ گار کی طرف، رحمان خود ہے میرے، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف. جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی. منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف، منہ پھیر بیٹھے ہم تیری دیوار کی طرف. رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف. کیا بات ہے عدنان بھائی. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمارے عاطف بھائی کو برکتیں عطا فرمائے. عاطف بھائی میرے ساتھ ہیں آپ. اچھا میں تھوڑا اچھا جا رہے ہیں ہم. چلیں آپ پھر تشریف رکھیں. جی جی آپ کے بچے کو لے جائیں. آ جاؤ بھیا میرے ساتھ آ جاؤ. چلو جاؤ. آ جاؤ آ جاؤ. کہیں جا رہے ہیں شاہ صاحب آپ؟ بس جا رہے ہیں جی، ہم کہیں جا رہے ہیں، کچھ دکھانا ہے. کل عاطف بھائی کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کی تھی اور عاطف بھائی سے یہ کہا تھا کہ جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں کچھ پیش کریں. ماشاءاللہ ہماری ٹیم بھی کچھ کرتی ہے، ہمارے ایڈمن کی طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے، تو لیکن عید کی خوشیاں تھیں، کچھ بھی کرنے کی نیت کی تھی ہم دونوں نے مل کر. کچھ بھی کرنے کی نیت کی تھی آپ؟ یہ کچھ کھلانے کی نیت، اسپیشل کرنے کی، کچھ اسپیشل کرنے کی نیت تھی. چلے اچھا ہوا، آپ نے اچھا جملہ دیا، کچھ اسپیشل کرنے کی نیت تھی. اس کے لیے پھر ہم نے جی آپ اسپیشل ہیں، آپ تو ہیں اسپیشل ماشاءاللہ. آپ بادشاہ آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. وہ کچھ اسپیشل کیا ہے شاہ جی، خالد بھی آپ آئیں نا ہمارے ساتھ. آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ. شاباش. یا اللہ یہ جی آج ہم نے کیا کرنا ہے جی، آپ کے ہاتھوں سے شیک بنانا ہے، کھجور کا شیک بنانا ہے آپ نے. اور یہ وہ رمضان والی ہے. رمضان شاہ صاحب، شاہ صاحب، اور میں بلینڈر کا بٹن تو دبا سکتا ہوں. مجھے بھی صرف بٹن ہی دبانا آتا ہے بھیا. کچھ آگے آپ تشریف لائیں گے. اچھا عمیر بھائی کون ہے جی؟ عمیر بھائی میری حاجت تو نہیں ہے جی. اس میں پہلے دودھ ڈالیں گے. اچھا جی چلیں دودھ تو میں ڈال دیتا ہوں. ارے واہ واہ، اتنا تو مجھے آتا ہے دودھ ڈالنا ہے. کچھ نیا ہی بن شاہ صاحب اگر میری حاجت ہو تو حاضر ہو جاتا ہوں. اچھا بنے گا انشاءاللہ. میں نے کہا شاہ صاحب اگر حاجت ہو تو حاضر ہو جاتا ہوں. نہیں ہم پیش کرتے ہیں، کر لیں گے. میں آپ مہمان ہیں نا سرکار، آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا نا. اچھا چینی ڈالنی ہے خالد بھائی، آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے حسب ذائقہ چینی ڈالیں یار. حسب ذائقہ تو بعد میں تو نہیں ڈالے گی نا. شوگر ہی ہے جی، شوگر نہ شوگر ہی ہے اتنی میں تو. اچھا نہ، ہاں بلکہ چھوڑ دینا جی. ہاں بالکل ایسا ہی، کیونکہ اس میں ہم نے کھجور ڈالنی. اور ماشاءاللہ ہماری ٹیم نے گٹھلیاں نکال کر لے کر آیا. خوب ہے. غلام ممتاز قادری، یہ نیچے تار دیکھیے گا بیٹا. اس طرف ہو، اس طرف ہو، اس طرف ہو. شاباش. اپنے ہاتھوں سے یہ ڈالیں، کھجور ڈالیں. ڈالیے ڈالیے. شاباش. واہ واہ شاہ صاحب. اب آپ شاہ صاحب آپ ماشاءاللہ جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں نا تو ابو جی بہت بڑے ہو جاتے ہیں. مطلب بچوں سے کام لینے کا انداز آ جاتا ہے. بچوں سے کس طرح کہا جائے، کس طرح کام کروایا جائے، بہت اچھا ہوتا ہے. چلیں، اور بچوں کو شریک رکھنا چاہیے. کیا بات ہے جی. اس سے فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ بچے. اچھا یہ بھیا بچے من کے سچے. یہ ہو گیا. اس کو تھوڑا اور گھمائیں، ٹائٹ ہو جائے گا. صحیح. اچھا بس 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 ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک.
اس کو میں رکھ لیتا ہوں. بھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور زندہ باد. جو چاہوں مانگو آیا ہے اعلان جو چاہوں مانگو. اور میں اتنی دیر میں اپنے جو مہمان ہیں ان کو یہ بھی پیش کرتا ہوں. واہ واہ جی میں بلکہ آپ لے لیں جی. سبحان اللہ. جتنی دیر میں ماشاءاللہ. یہ شیک بن رہا ہے آپ شیک کے نظارے بھی کریں جی. اور چاکلیٹ کیک ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کیا بات. اللہ کریم آپ سب کو برکت دے. اور اتنی دیر میں ہم آپ کی بارگاہ میں لیکن یوں بھی ایک سلسلہ کرتے ہیں جی. آصف اچھا بھائی، یہ بھی ڈالیے گا. عاطف بھائی لاک یہ بھی ڈالیں. یہ بھی ڈال دیجیے گا تاکہ اچھا ہو جائے. اچھا پانی تو ہے ہی نہیں, پانی نہیں ڈالا اس میں. اچھا یہ ایک ویٹ اس میں یہ دودھ بھی ڈالیں نا جی. اس کو بلینڈ تھوڑی دیر اور کیجیے. اچھا جی چلیں آپ مزید اس کو گرائنڈر کریں جی. اچھا واہ واہ ادھر بھی ہو گیا. خالد بھائی کم ہے بھائی, ایک دو کم ہے. کر لینا. چلیں جی یہ ہم نے گلاس سیدھے کیے. سبحان اللہ. چلیں جی اور بسم سروس اللہ اچھی الرحمن اجازت. الرحیم. میرا خیال ہے ابھی مزید یہ ہوگا, گرینڈ ہوگا. ہاتھ رکھ لیں. اچھا آپ یہ کریں. پریکٹس ہو رہی ہے شاہ صاحب. شاہ صاحب اب تو ایسا نہ ہو کہ مجھے ہمارے ارسلان باپو فرما رہے ہیں آئی ابھی میں کہ خیال سے ایسا نہ ہو جگ آپ کے ہاتھ میں اور یہ نیچے والا حصہ آپ کے دوسرے ہاتھ میں ہو. اللہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے. ابھی چلیں عمیر بھائی اب آپ احتیاط کے نکالیں گے. پیچھے گھمائیں اس کو, گھمائیں جگ کو تھوڑا. ارے واہ واہ بھائی سبحان اللہ. ماشاء یار عاطف بھائی کی تار کھول دے. مائک جو ان کے لگا ہوا ہے نا وہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ وائر فری ہے چلیں یا وائر لیس ہے. اچھا شاہ صاحب ایک وائرلیس کارڈلیس بول دیں, وائرلیس بول دیں. نہیں کارڈ لیس. یہ گرینڈ کے حوالے سے جو جوسر یوز کر رہے ہیں ایک تھوڑا سا اور بھی ہے چیز یہ کہ جب بھی گرینڈ کرنا ہو جو تھک چیز ہے اس کو پہلے گرینڈ کر لیں اور پھر ایک اور گلاس بعد میں لکوڈ مزید ایڈ کریں تو جلد کام بھی ہو جائے گا اور مشین کی محنت کم ہوگی. یعنی کھجوروں کو پہلے کر لیں بعد میں اس میں چلیں جی دودھ کو یہ شامل عمیر بھائی یہ اٹھائیں اس کو لے آئیں. اچھا جی اب انشاءاللہ بلکہ عاطف بھائی سے شروع کرتے ہیں نا جی. ہاں ہاں اللہ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شاہ صاحب کو اس کا ثواب پہنچے گا سارا اچھی نیت کا. ماشاءاللہ. چلیں جی اچھی نیت سے آپ دعا کریں امیر اللہ شاہ طیبہ صاحب کو رضی اللہ پہنچائے, شاہ تعالیٰ صاحب کی. عنہ کا ایصال ثواب کی نیت بھی کر لیتے ہیں جی. سبحان اللہ. اللہ اور سید الشہداء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اللہ کرے عیدی مل جائے. آمین. اچھا ہر گلاس پہ الگ الگ بھی نیت ہو سکتی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی نیت کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی نیت کر لیتے ہیں جی. واہ واہ واہ. اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ واہ واہ واہ. کہ ایصال ثواب کی نیت بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ. اور ادھر سے یہ میں اچھا میں نے ایک اور نیت بھی کیا ہے. نیت یہ کیا ہے کہ خالد بھائی واہ. آپ کی بارگاہ میں یوں پیش کرنا. ہاں ہاں واہ واہ واہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ شرف خالد بھائی کے لیے. آسانی فرمائے. اچھا یہ ویسے سب کے لیے ہو سکتا ہے لیکن نہیں اب ہمارے کیک سے ہی کر دیں. یہ شرف تو سب کے اپنے اپنے ہمیں کیسے چاہیے. کریں گے جی. اس لیے اب یہ تو ہمارا بسم اللہ. جزاک اللہ جی. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے, سلامتیاں عطا فرمائے. آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں جی, ساتھ ساتھ بچوں کو کھلائیں جی. مزید کال لیتے ہیں جی, ہم کال دیجیے گا. بہت اچھا. امید ہے شاہ صاحب آپ خیریت سے ہوں گے. محمد کرم. زاہد اتاری اسلام آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ. میری عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ اگر یہ کلام سنا دیں. یا عدنان بھائی آپ کو ایک کمال بھی حاصل ہے. آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے, نہیں آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں. حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں آپ یہ کلام پڑھتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے ہم جب پروگرام میں نور عالم بھائی کے ساتھ ایک مقابلہ ہوا تھا, میں چاہوں گا اس کے 2 شعر آپ حاجی صاحب کی آواز میں. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ پاک ان کی تربت پر, ان کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑ ہا رحمت نازل فرمائے. اس انداز میں کچھ
سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کتابش، اللہ نے تیرے جسم منور کتابش، جانے جا میں جانے جا، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ چلیں جی آپ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ کو ہی پیش کروں گی۔ واہ جی، ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی شفقت، ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ، کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید کال بھی لیتے ہیں جی اور میسج بھی لیتے ہیں۔ ایک میسج ہے بہاولپور سے، میسج یہ ہے جی، ثاقب بھائی آپ کو اور تمام مبلغین کو عید مبارک جی، خیر مبارک، اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ ثاقب بھائی آپ بار بار فرماتے ہیں عید کی خوشیوں میں رشتہ داروں کے گھر جائیں، ان سے ملاقات کریں، اور پھر آپ اتنا پیارا پروگرام لے کر آ جاتے ہیں تو اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ پروگرام کے بعد جائیں، جیسے ہی پروگرام اختتام کو پہنچے آپ پہنچ جائیں اپنے رشتہ داروں کے گھر میں، اور یوں خوشیاں ساتھ لے کر بھی جائیں جی۔ یہ اگر آپ کچھ میٹھا لے کر جائیں گے، کچھ فروٹ لے کر جائیں گے، کچھ عیدی لے کر جائیں گے بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ اس سے بھی ان کے دل میں ایک خوشی داخل ہوگی۔ خوشی داخل کیجئے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ راولپنڈی سے غلام مرتضیٰ بھائی میسج کر رہے ہیں، آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔ مدنی چینل بہت اچھا پروگرام کر رہا ہے، اللہ پاک سے دعا ہے مدنی چینل کو ایسے ہی شاد و آباد رکھے، آمین۔ مینو شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، اس کلام کی فرمائش کی ہے۔ عمر فاروق اتاری ہیں تلا گنگ سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی گہرائیوں سے آپ کو عید الفطر کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ یہ خیر مبارک، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے، دل کی گہرائیوں سے آپ کی یہ مبارکباد قبول کرتے ہیں۔ اچھا جی باپو، آج تو طرز میں ایسا شعر سنائیں جس میں جگہ آتا ہو، سنا دیتے ہیں جی۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ چلیں جی سنا دیا آپ کو۔ پیارے ثاقب بھائی کیا اچھا جی، کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی۔ کیف حالکم؟ اللہ رسول کا بہت کرم، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ تمام حاضرین کو دل سے عید مبارک، اللہ پاک کا آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ایک شعر سنا دیں، آپ نے عید تک بولا تھا، جزاک اللہ، اور مدینے پاک کی دعا۔ شعر بھی ابھی میں نے سنا دیا اور عید بھی تھی آج، تو میں نے پورا کر لیا بھائی اپنا سبحان کہنا۔ اللہ۔ ثاقب بھائی آپ سب کو عید بہت بہت مبارک، خیر مبارک۔ خالد بھائی سے عرض ہے کہ آج نعت سنا دیں۔ خالد بھائی اس وقت مصروف ہیں بھائی، تھوڑا سا مصروف رہنے دیں ان کو۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں سناتے ہیں۔ چلیں جی انشاءاللہ، کال لیتے ہیں جی۔ سید صاحب، آپ عید کا کوئی یادگار واقعہ بھی سنا دیں، اور آج آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ دیوار آتا ہو، جزاک اللہ خیرا۔ دیوار کا تو ابھی سنا دیا نا شعر۔ اچھا، عید کا یادگار واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ عید کی نماز جب پڑھانے کے لیے ہم ممبر پر بیٹھا، بیان وغیرہ کیا، تو عید کی نماز ممبر پر نہیں بٹھائی، میں نے نیچے ہی پڑھائی ہے مصلی پر۔ بیان ممبر پر کیا۔ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب حاضر ہوئے مسجد میں، یہ بات میں نے کہا کہ شاید اس سے پہلے کہ نقد وارد ہو جائے، ہم تو غور سے سن رہے ہیں۔ اچھا جزاک اللہ۔ اچھا، اس میں ہوا یوں کہ جب بیان ہو گیا، اچھا بیان اللہ کا شکر ہے ہمارا مدنی مرکز کا آتا ہے، تو بیان جب میں نے کر لیا تو اب نماز عید کا طریقہ بیان کرنا تھا، تو
ٹائم تو چونکہ ہمارا یہاں کراچی کا یوں ہی ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہیں پر عاشقان رسول بیٹھے ہوتے ہیں جو ہمارا علاقہ ہے. اچھا پھر ہوتا یوں ہے کہ بیان ہوگا اور یعنی جیسے عید کا ٹائم ہوگا اور پھر آپ اول وقت میں ہی عید ادا کریں گے. میں نے کہا جی بیان کا ٹائم تو چونکہ ختم ہو چکا ہے, اب نماز عید کا طریقہ سماعت فرما لیں. تو اب بالکل ایک سیریس موڈ بنا ہوا ہے, چونکہ بیان ویسے تو ترغیب یہی دلائی تھی خوش بھی ہونا, لیکن چونکہ اب نماز عید کا طریقہ سننا تو سب متوجہ تھے. اب بہت ساروں کو بساؤ کا تو ہوتا ہی ہے. میں نے اعتکاف میں ایک بچہ آیا ہوا تھا تو میں نے کہا یار یہ سیکھ لو, کہتا ہے میں انکل کو دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا ادھر سیکھ لو, کیا میں انکل کو دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں. تو کبھی یوں ہوتا ہے بساؤ کا تو کھڑے تو ہوتے ہیں نماز میں, انکل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ساتھ والے انکل کیا کر رہے ہیں, اور خیر سے اگر اس انکل کو نہیں آ رہی ہو تو پھر تو کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو بہرحال وہ سارے ہماتن گوش ہو کے سن رہے ہیں. شاہ صاحب جناب امام صاحب ہمیں عید کا طریقہ بیان کر, جیسے آپ دیکھیں سارے کتنی توجہ سے سن رہے ہیں. ٹھیک یہ آپ جو پورا تمہید باندھ رہے ہیں نا, یہ چلیں خیر اس کے بعد ہم کلائمیکس پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ مطلب کدھر آئے گا. اچھا وہی کچھ ایسا معاملہ نا میرے ساتھ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا, تو میں بھی ایک مرتبہ ہل گیا, یہ کیا میں نے. اچھا جیسے ہی میں نے کہا نماز عید کا طریقہ سماعت فرمانے, سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 4 تکبیر نماز جنازہ. اللہ پاک سب مسکرانے لگ پڑے نا. اچھا اب میں اور کیا بولتا ہوں, میں نے کہا جی معذرت نماز جنازہ نہیں, نماز عید پڑھنی ہے ہم نے. اصل اس میں بھی وہ تکبیرات ہیں اور یہاں پر بھی وہ تکبیرات کا کہنا ہوتا ہے نا, تو کنفیوژن سی ہوگی مجھے. یہ یادگار رہے گا. یادگار ہے. اچھا بعد میں نمازیوں نے بھی بعد میں ذکر کیا, ایک اسلامی کہہ رہے تھے یار میں اوپر بیٹھا ہوں سمجھ میں نہیں آیا تھا جملہ کیا ہے, لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب ہم گاڑی میں بیٹھے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ شاہ صاحب نے آج کیا کہا کہ سارے, تو کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے کہ یہ یادیں اچھی یادیں یاد رہ جاتی ہیں. یہ سبقت لسانی تھی. شکر ہے کہ آپ نے نیت کا وہ طریقہ بتاتے ہوئے کہا, تو اگر نیت مانتے ہوئے ٹماٹر چاہ سب اللہ حافظ فرمائے. چلے جی اگلی کال لیتے ہیں جی. سید صاحب آپ کو تمام اسلامی بھائیوں کو خوب خوب عید مبارک ہو. ماشاء اللہ خوشیوں بھرا پروگرام جاری و ساری ہے. ماشاء اللہ خبروں والے اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے. ان سے گزارش ہے کہ پیارے امیر اہل سنت کی کوئی پیاری بات بتا دیں جو ان کے ذہن میں ہو, اور اسلامی بھائی نعت خان سے گزارش ہے کہ اچھے کلام کے چند اشعار سنا دیں. اچھے کلام ویس بھائی سارے کلام اچھے, کیا یادگار. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تو جب بھی ملاقات ہوئی الحمدللہ ساری باتیں یادگار ہیں. عید کا دن ایک تھوڑا پیارا واقعہ. میری پہلی ملاقات ذہنی آزمائش سیزن 1 جب ہوا تھا, اس وقت میں دارالمدینہ میں پڑھتا تھا, تو ہم سیمی فائنل میں الحمدللہ پہنچ گئے تھے, اور سیمی فائنل کا پروگرام ہونے کے بعد یا اس سے پہلے مدنی مذاکرے کے بعد پروگرام ہوتا تھا. تو مدنی مذاکرے کے بعد امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے, تو حاجی امین رکن شورا نے اشارہ کیا کہ یہ سیمی فائنل کی ٹیم ہے دارالمدینہ کی طرف سے. تو فرسٹ ٹائم, اس سے پہلے تو ہم ویڈیو میں دیکھتے تھے مدنی چینل پر کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ملاقات, اور اس میں تقریباً پہلے شناختی کارڈ کا بھی ہوتا تھا کہ جس کا بنا اس وقت میرا نہیں بنا ہوا تھا. تو بڑی میری طلب تھی, جیسی انہوں نے کہا تو الحمدللہ پھر ایسی ملاقات ہوئی کہ یادگار. اس پوری ملاقات کو میں نے لکھا تھا, پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی. کیا بات کہ امیر السنت سے میری ملاقات ہو گئی الحمدللہ. میں ایک مرتبہ جب پیر صاحب سے ملا نا, اچھا قربت پیر صاحب کے قریب ہوا. اچھا آئی تھنک دورۃ الحدیث شریف میں تھے یا جب 6 سال میں تھے, سادسہ میں تھے, تو ایک کورس ہوا تھا قافلہ کورس, تو کورس کرنے کے لیے آئے تھے. اب یہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کس میں ملاقات, بہرحال پیر صاحب سے جب ملاقات ہوئی نا تو بالکل پیر صاحب کے قریب تھے. تو اب وہ جیسے ہی قریب ہوئے نا, تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے, مطلب ہوتا نہیں بندہ مدہوش ہو جاتا ہے, کہنا کچھ چاہ رہا ہے, کیا کچھ کہہ رہا ہے. اب وہ میں پیر صاحب سے کہوں باپا جان, اور تھوڑی دیر بعد کہوں استاد صاحب, پھر یوں کروں نہیں باپا جان, نہیں استاد صاحب. یہ کتنی مرتبہ کہا باپا جان یوں ہے, استاد صاحب باپا جان استاد صاحب, میں یوں ہی پریشان ہوا پڑا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بہرحال امیر السنت کی شفقتیں, اس وقت جو پیر صاحب کی اس وقت جو چہرے پر مسکراہٹ تھی نا, دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیوانہ کیا کر رہا ہے, لیکن وہ مسکراہٹ اتنا سکون دیتی ہے, اتنا سہارا دیتی ہے کہ تم پریشان نہیں ہو.
یوں لگتا ہے کہ ہم ہیں نا، ہم ہیں نا، پریشان ہو رہے ہو تم بات کرو، ہم ہیں نا، تو یوں یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ دبے لفظوں میں جیسے کوئی بات کرنا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے. مزید کچھ کالز ہیں، کال لے رہے ہیں جی. محمد حمزہ بن اجمل عطاری لاہور سے. ثقیب بھائی آپ کو بہت اچھا جوس بنانا آتا ہے، ہمیں تو لگا کہ بس آپ کو خالی جامع چلانا آتا ہے. آپ کو دعوت ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور اپنے ہاتھوں سے جوس بنا کے ہمیں پلائیں. اچھا، آپ کے گھر میں آئے اور جوس بنائیں اور پلائیں. اللہ اکبر. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، برکت عطا فرمائے. آپ دیکھیں میں نے اکیلے جوس نہیں بنایا، اس میں ماشاءاللہ ہمارے خالد بھائی کا بھی تعاون شامل رہا، اس میں ماشاءاللہ ہمارے ممتاز بھائی کا بھی تعاون شامل رہا، ممتاز عطاری ماشاءاللہ. اور پھر اس میں تو ایک بہت بڑا حصہ ہمارے عاطف بھائی کا بھی ہے. میں نے کیا کیا، میں نے تو یوں ڈالا تھوڑا سا. جو میرے والا کام ہے نا، جو میرے والا کام ہے وہ آپ کو یہ جنہوں نے کال کی وہ کر دیں گے. باقی آپ کو جوس بنوانا، باقی سامان کا ارینج کر لینا. سامان نہیں جی، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک آپ کو فرمائے، مدینہ پاک کی حاضری اللہ پاک نصیب کرے اور مدینہ سرکار کے قدموں میں جوس پئیں. مزہ آئے گا انشاءاللہ. امیر طیبہ کی بارگاہ میں ابھی جب حاضری تھی تو جانے لگے، رات کا ٹائم تھا اور اس وقت میرا اناناس کا دل کر رہا تھا. ساتھ اسلامی بھائی تھے ہمارے، عبد المنان بھائی، عبد المنان عطاری ماشاءاللہ، بڑے پیارے اسلام بھائی ہیں، وہیں پر وہ ہوتے ہیں کام کاج کے سلسلے میں. تو ماشاءاللہ انہوں نے لیا اور پلایا مجھے. پھر ساتھ ہی تھے ہم. کیا امیر طیبہ کی بارگاہ میں ایک تو ہوا چل رہی تھی بڑی میٹھی میٹھی بھی نہیں، اور وہاں پر الحمدللہ جب یہ پیا تو انرجی آ جانا. ویسے بھی وہاں اس در سے کچھ ٹکڑا بھی مل جائے تو الحمدللہ جان میں جان آ جاتی ہے. اللہ پاک سب کو برکت عطا. اپنا میسیج ہے جی، عبد الرحمان بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں جی آپ کو عرض ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سندھی زبان میں سناؤ. آپ کی بولی ہوئی سندھی ہمیں بہت پسند ہے اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے. مجھے آتی نہیں ہے سندھی، میں تو سمجھ بھی نہیں پاتا ہوں. بس اتنا مجھے پتا ہے چھا حال ہے، بس اتنا آتا ہے چھا حال ہے، شاید یہی بولتے ہیں سندھی میں. اگلا بھی آتا ہے تمہارا نالو چھا ہے. جی تمہارا نالو. آپ کو آتی ہے سندھی؟ اتنی آتی جتنی الفاظ ذکر اتنی آتی ہے جتنی آپ نے بیان کر دیا. جس کو جتنی آتی ہے اتنی بول دے گا. چلے جی، اللہ اصل وہ چونکہ کراچی میں کہیں نہ کہیں وہ اسکول میں کچھ نہ کچھ اسباق سندھی کے کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں، تو وہ الفاظ کی حد تک ہی آ پاتی ہے. باقی بول چال سے جو آتی ہے وہ جو جہاں ہوتا ہے یا زبان مادری ہوتی ہے تو چلیں جی اگلی کال لیجیے. پنجابی کرنی ہے تو پھر وہ کر لے. کال دیجیے جی. محمد عرفان عطاری عرض کر رہا ہوں پنجاب سرگودا ڈویژن سے. سید ثاقب شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیجیے. دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو. چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے. لگتا ہے کہ عدنان بھائی کو شاید آج بھیج دیں، آپ ساری فرمائش آپ کی طرف ہی آ رہی ہیں. میری طرف آ رہی ہیں، ظاہری بات ہے میں نے تو اپنے پاس وہ سننا بھی آپ سے ہی جا رہے ہیں، نام نے رکھنی نہیں اپنے پاس. اور دیکھیں میں کیسے آگے عدنان بھائی کی طرف بڑھاتا ہوں. ثاقب بھائی اضحک اللہ سنہ کا، آپ کو ایسی یاد جو ذہن میں یاد آتی ہے اور آپ کو بہت مسکراہٹ آتی ہو، یہ میں نے کبھی واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے، فی الحال تو میرے ذہن میں یہی تھا. ثاقب بھائی آپ کو اور سب مبلغین کو عید مبارک. عدنان بھائی سے گزارش ہے کہ عیدی میں یہ کلام سنا دیں، ان کی مہک نے دل کے کھلا دیے ہیں. خالد مدنی بھائی سے سوال ہے کہ اپنے پیروں کو عید کی مبارک نہ دینے والوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیے اور کیا اس پر کوئی سزا بنتی ہے؟ برائے کرم بتا دیں. اپنے پیر مرشد سزا تو نہیں بنتی اس پر کوئی، اور پیر صاحبان کے لیے ہر مرید کے لیے ایکسس نہیں ہوتا کہ وہ پیر صاحب تک پہنچے. لیکن الحمدللہ ہمیں یہ تربیت ضرور ہے کہ اپنے پیر و مرشد کو، اپنے اساتذہ کرام کو، اپنے والدین کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. تو عید کی خوشیوں میں بھی جب دعا وغیرہ کریں تو ان کے لیے بھی دعا کریں. بہرحال موقع ملے ذہن نصیب تو پیر صاحب سے ملاقات بھی کریں، اور جن کے پیر صاحبان کے ساتھ ملاقات کے واقعات ہیں تو ہم نے دیکھا نہیں کہ کوئی بندہ چوکتا ہو کہ پیر صاحب کو عید مبارک نہ کہے، بلکہ خواہش ہوتی ہے جی. بلکہ امیر علیہ سنت جب ملاقات فرماتے ہیں تو دور دور پیر صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور الحمدللہ عید کی ملاقات ہوتی ہے، عید کی مبارکباد دی جائے، تو مبارکباد دینی چاہیے. اور یہ تو ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، مرشد ہیں، ہدایت دینے والے ہیں ہمیں، تو جنہوں نے نیکی کا رستہ دکھایا، بتایا، اس پر چلایا، ان کو تو خاص طور پہ یاد رکھنا چاہیے. رحم تھا یاد رکھیں. تو نگران شورا بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بارہ کہ اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے، اور جو محسن ایسے ہوں
کہ جنہوں نے آپ پر اتنا احسان کیا ہو کہ آپ کو کہاں سے لا کر کہاں کیا کھڑا بات کیا. تو ان کو تو ہر وقت ہی یاد رکھنا چاہیے. اور خود نگران شورا فرماتے ہیں, ہم نے دیگر سے بھی سنا ہے کہ امیر اہل سنت اپنے مریدین کو کتنا یاد فرماتے ہیں, کتنی دعائیں پیر فرماتے صاحب نے ہیں. خود بھی بیان کیا ہوا ہے بارہا کہ چلتے اکثر- پھرتے جی. دعائیں کر رہے ہیں, جو نظر آ رہا ہے سامنے اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں, اتنے بیڑا پار اس کر کی کیفیت تو دیکھیں کہ جب پیر صاحب کا آپریشن تھا اللہ اور اس وقت جب نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے یا بے ہوشی کے عالم میں, اس وقت جو پیر صاحب کے الفاظ تھے, مریدین کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں, غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثے کیے جا رہے ہیں, اور پھر خصوصیت کے ساتھ مدنی چینل والوں کے لیے تو پیر صاحب خصوصیت کے ساتھ الگ سے بھی دعا مجھ دل میں جی جان میرے پیر پہ قربان, میرا دل میری جان میرے پیر پہ قربان, شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم میں آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین, امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. مجھے دل میں جی جا میرے پیر پہ قربان, سارے بولو شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا. ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر, ہے بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر, اس کا تجھے سلام ہے الیاس قادری. میرا دل میری جان میرے پیر پہ قربان, شکریہ عطار کا, شکریہ عطار کا. طارق بھی کچھ فرما رہے ہیں. اور پروگرام بھی آپ کا ہے یادوں کے حوالے سے, تو بہت سارے ہمارے ناظرین میں سے شاید وہ بھی ہوں گے جو اوائل دعوت اسلامی سے دعوت اسلامی کے ساتھ اوائل کہوں کہ مطلب مدنی چینل سے بھی پہلے کے چلیں, تھوڑا سا آسان کر دیتے. ایک ملاقات کا ایک انداز ہوتا تھا عید کے دن کا, بالخصوص نماز عید فیضان مدینہ میں کچھ تاخیر سے ہوا کرتی تھی. ایک انداز ہوتا تھا اسلامی بھائیوں کا, ذمہ داران کا, اپنے علاقوں میں عطیات جمع کرتے, اسٹال لگاتے, بسیں لگے, نماز عید ادا کر لی, اب کاموں سے فارغ ہو فیضان مدینہ حاضر ہو جاتے. اور ان دنوں میں عید والے دن امیر اہل سنت ملاقات فرماتے, اور وہ جمعے کے نماز عید کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا اور شام پہر تک جو ہے نا یہ الحمدللہ یہ جاری رہا کرتا. کیا بات ہے جی. تو ایک انداز ملاقات تو امیر اہل سنت ہے نا, جو ملاقات ایک مرتبہ کرتا ہے نا, ایک مرتبہ کرتا ہے وہ یاد رکھتا ہے کہ پیر صاحب نے ملاقات کی ہے. یعنی جو ملاقات کا ایک انداز ہے نا, امیر السنت کی بارگاہ میں جائیں ملاقات کرو, جن عاشقان رسول نے ملاقات کی ہے پیر صاحب سے وہ بیان کریں گے, اسے ملاقات کہتے ہیں. پھر وہ دیر پا یاد رہتی ہے کہ کس پیارے انداز میں ملاقات کی. اچھا دیکھیں امیر السنت کا ایک انداز یہ بھی ہے, مجھے کل پرسوں ایک اسلامی نے بتایا, رمضان میں بھی چند عاشقان رسول کی ملاقات ہوئی پیر صاحب سے نا, تو اب پیر صاحب کتنی بڑی شخصیت ہیں زمانہ جانتا ہے. اللہ میرے پیر و مرشد کا اقبال بلند فرمائے, صحت و سلامتی عطا فرمائے, درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. وہ یوں کہ ملاقات چل رہی ہے, اچھا اتنی میں نا کسی نے بات کی تو پیر صاحب نے نا ایک اسلامی سے ملاقات کی اور جو ساتھ تھے ان کو جواب دیا. اچھا بات کی, انہوں نے پیر صاحب نے سلام کیا لیکن ان کو جواب دیا. اچھا وہ ملاقات کر کے چلے گیا آگے. اب پیر صاحب نے باقاعدہ وہ اس بندے کو مینشن کروایا جو اسلامی بھائی تھے,
ان کو دوبارہ بلوایا. اللہ اکبر. کیوں کہا؟ فرمایا کہ میں اصل ادھر متوجہ ہو گیا تھا تو کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو کہ میں مسکرا کے ملا نہیں ہوں, کہیں ان کی دل آزاری نہ ہو گئی ہو, ان کو بلائیں. پھر پیر صاحب نے اسپیشل ان سے ملاقات کی. یہ ہے دل جوئی کا انداز. امیر علیہ سنت نا یوں ایک ایک فرد کو جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے, آمین آمین. برکتوں سے مالا مال فرمائے. کچھ میسج مزید بھی لے لیتے ہیں جی. اچھا جی, تمام مدنی چینل والوں کو عید مبارک ہو جی. اچھا جی, خالد بھائی سے ایک عرض ہے کہ پشتو کا ایک جملہ ارشاد فرما دیں. بخیر راغلے. ہاں یہ وہی والا جی, وہی Repeat والا. again. ٹھیک, بخیر راغلے. تیری جب کہ دید ہوگی. یہ بھی کہہ دیا جی. میرا نام محمد عاقب اتاری ہے جڑا والا سے. سب سے پہلے آپ کی ٹیم کو اور امیر علیہ سنت کو میری طرف سے عید مبارک. بہت شکریہ جی. کال لیتے ہیں. علی رضا اتاری خانے وال سے عرض کر رہا ہوں. مرحبا. مدنی چینل کی پوری ٹیم کو عید کا دوسرا دن بہت مبارک. ناز خان اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. نسیمہ جانی بے بتہا گزر محمد جزاک اللہ خیر. آمین. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے جی. کچھ کمنٹس بھی لے لیتے ہیں. محمد جہانگیر بھائی ہیں, عید کی مبارک کہہ رہے ہیں. اکبر بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا جی, سلیم اتاری ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. عبد الرحمان صاحب ہیں. محمد نواز بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی آپ کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا, ایک میسیج یہ بھی آیا ہے. اچھا, یہ جو ہم نے سوال کیا تھا, پیروں کی جگہ پیاروں بھی تو ہو سکتا ہے. اپنے پیاروں کو اگر کوئی عید کی مبارک نہ کہے تو یعنی کہ والدین ہیں یا پردیس میں ہوتے ہیں بسا اوقات, تو کبھی یوں بھی ہم بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. اچھا, اسی طرح بہت سے دعاؤں کے میسیج ہیں. جو پیارے ہیں نا شاہ صاحب, ایسے موقع پر بلائے نہیں جاتے. ہو پیارے پیارے ہوتے ہیں. زبردست. پھر وہ پیارے کیوں ہیں جو بلا دیے گئے؟ اگر وہ پیارے ہیں تو پھر وہ پیارے رہیں گے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں, اپنے عزیزوں کو بھول جاتے ہیں. شاید عزیز رشتہ دار ان کو پیاروں کے ساتھ بیان کیا ہو. یہاں پر ایک سلگتا ہوا اور حیران کن ٹاپک ضرور ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی پیارے کیوں نہیں ملنا چاہ رہے؟ عید کا موقع ہے, ان کو کیا پرابلم ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کا کوئی ایسا حق تلف کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بگاڑ لیا ہے؟ جائیداد میں ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے, ان کا حق بنتا ہے, ان کو نہیں دے رہے. اس کے باوجود بھی ہماری تمنا ہے کہ وہ آ کر ہم سے ملے, یا ہم تو خود جائیں گے نہیں کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی دبا رکھا ہے. تو یہ وہ ایلیمنٹ ہیں جو معاشرے کو ناسور کی طرح خراب کرتے چلے جا رہے ہیں. اب ان کی نسلیں بھی جو ہیں جنہوں نے والدین کا اس طرح سے حق دبایا ہوا ہے, کبھی بھی ان کے لیے عزت کی نگاہ سے نہیں انہیں دیکھیں گی, احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. محبت چاہیے تو اللہ پاک محبت بانٹنا بھی تو سیکھیے. جب آپ کسی کا حق دبائیں گے تو وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. اللہ پاک عافیت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, عید کی ان خوشیوں میں محبتیں بانٹنی ہے, یاد رکھنا ہے, اور اگر کسی کا حق دبایا ہے تو آپ اس کا حق اس کو دیں. بالخصوص بہنوں کا حق خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ دبایا جاتا ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. اگر ایسا ہے تو بہنوں کا حق, بہنوں نے بھی بھائیوں کے حق دبائے ہوئے ہیں. اور اس طرح کے بھی مسائل دارالفتہ سے جو ریلیٹ افراد ہیں ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم ہدایت عطا فرمائے. جو یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا زور ہے نا جس کا, وہ دوسرے کا حق دبانے پر ہے. اگر ہم حقوق کی ادائیگی پر آ جائیں تو معاشرہ محبت کا گہوارہ اور امن کا گہوارہ بنے, اور ایک دوسرے کو عید پر بھی کال کر کے یاد دلانے کی ضرورت نہیں پڑے کہ میں آپ کے پیاروں میں شامل ہوں, بلکہ پیارا پیارا ہی ہے, ہر موقع پر پیارا آئے گا. چلیں جی, اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. کارٹون ہے سعد اور سعدیہ. سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ, سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث. سعد اور سعدیہ کے ساتھ آؤ سیکھیں حدیث. سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو, اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتاتے ادب ہم کو. سعد اور سعدیہ دیکھو سکھاتے ادب ہم کو, اچھا بچہ کیسے بننا ہے بتاتے ادب ہم کو. سعد اور سعدیہ کے ساتھ
आओ सीखे हदीस साद और सादिया के साथ आओ सीखे हदीस। डरो मत, मैं तुम्हें नए घर ले जा रहा हूँ। साद और सादिया के साथ आओ सीखे हदीस साद और सादिया। माशाअल्लाह, कितना खूबसूरत परिंदा है। इसे पकड़कर बेच दूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। आई, आई, कहीं दूर न चले जाए। या अल्लाह पाक, लगता है बेचारा खो गया है। मालूम नहीं इसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। आई, उई, ये बाल्टी भी। आइडिया। आ जाओ मेरे दोस्त, दाना खा लो, पानी पी लो। हैं? लकड़ी कौन फेंक रहा है? रुक जाए। हटे, नहीं मुझे दीजिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मैं उसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। हरगिज नहीं, ये परिंदा आपका नहीं है। मैं उसे उसके असल मालिक तक पहुंचाऊंगा। रुक जाए, क्यों लड़ रहे हैं? साद भाई, लगता है ये बेचारा खो गया है, तो मैं उसे उसके घर पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन शारिक भाई उसे बेचना चाहते हैं। देखें, उन्होंने परिंदे को गुलेल से जख्मी भी कर दिया है। बाबर भाई, आप जानते हैं आपका ये अमल खैरख्वाही यानी भलाई का काम है। आपने परिंदे पर रहम किया और उसे उसके असल मालिक तक पहुंचाना चाहा, और आपने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, ना परिंदे की परवाह की और ना ही उसके मालिक का कुछ ख्याल किया। जबकि हमारा प्यारा दीन इस्लाम तो खैरख्वाही और भलाई की तालीम देता है, न सिर्फ इंसानों के साथ बल्कि जानवरों और परिंदों के साथ भी। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दीन खैरख्वाही का नाम है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं लालच में आ गया था, लेकिन मुझे आपकी बातें अच्छी तरह समझ आ गई हैं। बाबर भाई और मैं, हम दोनों ही मिलकर इस परिंदे का ख्याल भी रखेंगे और उसे उसके असल घर भी पहुंचाएंगे। ये हुई ना बात। क्या आपने इस परिंदे को देखा है? नहीं बेटा। कहीं ये हारिस भाई का परिंदा तो नहीं? कहाँ चले गए तुम? काश मैं पिंजरा ठीक से लॉक करता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारिस भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारिस भाई, जरा अपने परिंदे की फोटो तो दिखाएं। हाँ, यही है। ये लीजिए आपकी अमानत। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने इसे कहाँ नहीं तलाश किया। शुक्रिया क्या सलगदार तो साद भाई और बाबर भाई हैं, जिनकी वजह से मुझे भी खैर ख्वाही और भलाई का जज्बा मिला। साद भाई, हमें खैर ख्वाही वाली हदीस पाक याद करा दीजिए। हाँ, क्यों नहीं, मेरे साथ कहिए। दीन खैर ख्वाही का नाम है। 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 चलें जी, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। एक मैसेज हमें मौसूल हुआ है जी। मैसेज के बाद फिर इंशाल्लाह आप मुबल्लिगीन की ज़ियारत भी करेंगे, मज़ीद मुबल्लिगीन भी इंशाल्लाह तशरीफ़ लाते हैं। अच्छा जी, मैसेज ये कर रहे हैं, आतिफ भाई और उवैस भाई के दरमियान जो बच्चा है वो किसका है? और साथ ही ये पूछ रहे हैं कि माजिद भाई की शादी हुई है या नहीं। पहले तो बच्चे का बताते हैं जी। ये माशाल्लाह हमारे आतिफ मदनी भाई का साहबजादा है। आतिफ भाई, नाम क्या बच्चे का? खुजैमा अत्तारी। खुजैमा, माशाल्लाह। खुजैमा ने देखा है वैसे मेरी तरफ। खुजैमा माशाल्लाह, हाथ हिला दो। खुजैमा हाथ हिला दो भाई। चलो हाथ तो हिला दो। ऐसे कर दो। चले जी, खुजैमा का जबरदस्ती हाथ हिलाया जा रहा है माशाल्लाह आतिफ भाई। और माशाल्लाह अगला जुज ये था कि माजिद भाई की शादी हुई है या नहीं हुई? माशाअल्लाह, करिए। चले जी, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए, सलामती अता फरमाए।
دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے جی. ماشاءاللہ ہمارے سلمان مدنی بھائی کی زیارت ہو رہی ہے جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مرحبا. کیا صاحب کیسے؟ اللہ کا کرم الحمدللہ. تقبل اللہ منا ومنکم. ماشاءاللہ جوان جوان لگ رہے ہیں آپ. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بالکل سمارٹ جوان جوان لگ رہے ہیں. ماشاءاللہ. آئیے. السلام علیکم. ماشاءاللہ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. خیریت سے ہیں؟ اللہ السلام علیکم عیاض بھائی. عید مبارک. اللہ کا شکر. آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. علیکم عاطف بھائی. عید مبارک. السلام علیکم خزیمہ بھائی. میں بھی لوں گا. عید مبارک. اور میں صدقے جاؤں میرے بچے. خیریت سے. عید مبارک. بہت بہت ماشاءاللہ. خزیمہ سویا ہے محسن بھائی ماشاءاللہ عید مبارک. خزیمہ لے لو لے لو. ماشاءاللہ محسن بھائی عید بھی لے کر آ رہے ہیں. اچھا کیا بات ہے جی. بچوں کے لیے. السلام علیکم. کریم تو بانٹنے والے ہوں. جزاک اللہ خیر. بڑی مہربانی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قبول کیا جی. ماشاءاللہ. اسے دل کے ساتھ بیٹا آپ کے لیے ماشاءاللہ. عید مبارک. چلیں جی. ماشاءاللہ. نظر نہ آئے. یہ ابن محسن ماشاءاللہ. یہ بھی ابن محسن کے لیے ماشاءاللہ الکریم. السلام علیکم. ماشاءاللہ عمر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. خیر مبارک آپ کو. بہت بہت عید مبارک. مدنی چینل کے ناظرین ماشاءاللہ عید کی یہ خوشیاں ہیں اور آپ یہ سما بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ ان عید کی خوشیوں میں سب جمع ہے. اللہ کرے کہ یہ خوشیاں یوں ہی ہم مل جل کر بانٹیں اور سیلیبریٹ کریں. بچوں کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے اور بڑوں بڑے خود بخود اگر آگے بڑھ کر بچوں کو عیدی پیش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی ایک اپنا لطف ہوگا. اللہ پاک سلامت رکھے. چونکہ اب ہمارا پینل چینج ہو رہا ہے. مبلغین انشاءاللہ دوسرے مبلغین بھی آ چکے ہیں, تشریف لا چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ چینج ہو رہا ہے اور کچھ وہ ہے جو حسب معمول رہے گا. ہم حاضر ہیں. یہی بات ہے نا. شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور میں پہلے ہی کہہ کے آیا تھا شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اصل میں جب اشفاق بھائی حاجی اشفاق مدنی پروگرام کرتے تھے نا تو وہ بھی جب پینل نیا آتا تھا تو وہ مجھے ادھر ہی اپنے ساتھ بٹھا کے رکھتے تھے. ہم تو آپ کو آخر تک بٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ برکت عافیت سلامتی عطا فرمائے. جی شاہ صاحب آ جائیں. آپ کی کرسی ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ سے جائے گی بچوں کی عیدی. جزاک اللہ خیر. واہ واہ واہ. یہ لے بھائی. یہ کیا پیارا بیٹا ہے محسن بھائی کا ماشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ. چشمہ بھی پہنا ہے آپ نے تو ماشاءاللہ. یہ لے بھائی کرسیاں بچوں کے لیے بھی لگائیں. یہ آپ کے صاحبزادے کے لیے بھی. رضان کو تو کل دے دی نا. خیر آج پھر دے دینا. واہ 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 سبحان اللہ. اور تو کوئی منع نہیں ہے. ماشاءاللہ جی. چلیں جی کیا بات ہے. بچے کے لیے لگائیں. اچھا جی جہاں آ جائیں. نہیں ادھر ہی آ جائیں. ادھر ہی آ جائیں. ٹھیک ماشاءاللہ الکریم. حافظ عمر اتاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں. حافظ جناب عمر فیاض اتاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. محسن بھائی کرسیاں لائیں بھی محسن بھائی کے جو ہیں وہ صاحبزاد کے لیے بچوں کے لیے. واہ بھائی واہ. خیر یہ ہوئی نا بات ماشاءاللہ. اور استاد العلماء حضرت قبلہ استاد مولانا مفتی محمد جمیل غوری اتاری ماشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور شاہ صاحب قبلہ جی استاد صاحب کی کہی ہوئی ایک بات جو ہے نا, یہ اگر میں کہوں کہ استاد العلماء میں نے کہا ہے تو خالد بھائی کے بھی استاد ہیں. استاد جمیل صاحب خالد بھائی کے بھی استاد ہیں. اچھا میرے استاد ہیں تو پھر حافظ عدنان چشتی صاحب کی بھی کیا ہیں استاد ہیں. ٹھیک ہے محسن بھائی اس کی کیا آپ کے بھی استاد ہیں. اس کی کیا بات ہے. اصل میں ہم ساتھ ساتھ ہیں نا, ایک ہی کلاس میں تھے. جیسا آپ تو واہ کینٹ سے تشریف لائے نا. آپ کون سے درجے میں آئے یہاں کراچی؟ دورہ حدیث میں آئے. چلے اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. اس اعتبار سے محرومی رہی ہے لیکن میں جب فیضان مدینہ میں نظامت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا تو یوں برکتیں میں نے حاصل کی ہیں. چلے جی باقاعدہ ایک شرف تلمذ جسے کہا جاتا ہے جی وہ زانو تلمذ طے کرنا, یعنی جس طرح ایک شاگرد جو ہے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے اس طرح میں محروم وہ کلاس میں بیٹھنا, یعنی یوں بولے وہ نہیں. چلے اللہ برکت عطا فرمائے. صاحب کی بلا پہلے تو آپ بتائیں یہ آپ کے نام کے ساتھ غوری, یہاں تو کسی کے نام کے ساتھ نہیں لگ رہا. یہ آپ کے نام کے ساتھ سے آپ جا کہاں رہے ہیں پہلے یہ بھی بتا دیں. آپ نہیں وہ آپ کو میں ادھر ہی ہوں. اچھا ادھر ہی ہم استاد صاحب کے قدموں میں موج ہے دریا میں, جو استاد صاحب کے قدموں میں ہم الحمدللہ. جی استاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والد صاحب اپنے نام کے ساتھ جو ہے نا وہ علی احمد غوری خان یہ لکھا کرتے تھے,
हमारे दादा भी अपने नाम के साथ इस तरह लिखा करते थे। तो अब ये गौर या गौर असल लफ्ज़ जो भी है, तो ये अफ़गानिस्तान का एक शहर है जहाँ से इसका ताल्लुक़ है। तो अब ये मुमकिन है कि हमारे जो ख़ानदान के जो बड़े थे वो हिजरत करके आए हों, हिजरत करके वहाँ से हिंदुस्तान गए हों, हिंद, और वहाँ से फिर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो फिर पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट किया। तो वो जो लफ्ज़ है वो बहरहाल वालिद साहब के नाम के साथ भी मैंने देखा, तो फिर अपने नाम के साथ भी रखा, और वाह अपने वाह वाह, बेटे के नाम के साथ भी उसको मैंने। क्या बात है जी, माशाल्लाह। ये अच्छी यादें हैं शाह साहब। यादों की आपने बात की ना जी, तो यादें हैं, ये भी साथ में क्या है, यादें हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, अल्लाह बरकतें आफियतें। अच्छा एक बात है, आपकी बात आगे बढ़, आपके कलाम में जब लफ्ज़ क्या आता है ना तो हमें पता चल जाता है हमें जवाब देना है, और बगैर जवाब दिए काम नहीं होगा। तो इसलिए हमें फिर वो देना पड़ता है कि जब ये क्या किसी वक्त भी क्या आ सकता है, इतना अलर्ट रहना पड़ता है, किसी वक्त भी क्या आ सकता है। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। माशाल्लाह, प्यारे प्यारे राशिद उमर अत्तारी भाई की भी ज़ियारत हो रही है। राशिद भाई आए हैं और ये भी सूखे सूखे आए हैं शाह साहब, यानी अकेले आए हैं। सूखे सूखे आने का मतलब ये अकेले आए हैं, अपने बच्चों के साथ जो है नहीं आए। गुलाम मुहिद्दीन भाई भी अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू, ईद मुबारक। राशिद भाई अल्लाह बरकतें अता फरमाए आपको। सूखा होना बनता भी कोई बुजुर्गों के मदनी चैनल में है ना। अरे क्या मतलब बुजुर्ग सूखे सूखे होते हैं क्या? बुढ़ापे में जाके तो ये हाल होता है। भाई देखें, मैं कल भी हाजिर हुआ था तो मैं कुछ लेकर आया था, आज भी मैं प्रोग्राम में आया हूँ तो शाह साहब लेकर आया हूँ। अच्छा, आज भी कुछ लेकर आपने तो यार ये फैजान की दूसरी चेयर ले ना, थोड़ी बड़ी बड़ी वाली चेयर होके बैठ जाएगा। शाह साहब आपने तो माशाल्लाह जो है वो हलीब मअत तमर ये बना करके जो है वो पिलाया है। हमने केक भी लाया था, केक भी लाए हैं आप, माशाल्लाह आपकी तो क्या ही बात है। और शाह साहब मैं जो है वो जमजम शरीफ लेकर आया हूँ। क्या बात, हमारी सारी बातें एक तरफ हैं। नहीं शाह साहब, आप तो एक तरफ नहीं हो सकते ना, आप तो आप है ना, माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें आपको अता फरमाए। आमीन। तो मैं जमजम शरीफ जो है वो लेकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। और कल जो मैं खुशबू लेकर आया था वो निगराने शुरा ने जो मुझे अता फरमाई थी वो लेकर आया था। और आज जो मैं खुशबू लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ जो खलीफा अमीर अहले सुन्नत ने मुझे अता फरमाई। मतलब आज भी मैं सलमान भाई ये जो कल शाह साहब की तरफ गई थी वो वापस आ गई है। हाँ, वो मुझे वापस मिल गई है, दूसरी भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। और आज मुझे अमान है कि आज मेरी खुशबू कहीं भी नहीं जा रही, क्योंकि शाह साहब को तो मैंने पकड़ानी नहीं है। सही है। और उस्ताद साहब की बिला तो जो है वो अताई फरमाने वाले हैं, माशाल्लाह। मुमकिन ही नहीं है कि उस्ताद साहब जो है वो पहले से सब आपको कैसे हो सकता है कि मैं नहीं दूंगा? बच्चा मैं आपको दूंगा तो दूंगा, बच्चा वो तो मैं ले लूंगा जी, बच्चा मैं आखिर में ले लूंगा सारी। आप चले ये तो वक्त बताएगा मोहसिन भाई। वैसे आपसे भी मुझे अमान मुतसब्बर है कि मोहसिन भाई हैं तो क्या है, अमान है। इधर आए, यहाँ बैठ जाए, इधर इधर बैठ जाए। नहीं बैठते उधर ना भाई, आज बोले ये है। चले अपने साथ आप भी बैठे, बच्चे को भी बिठा दे बाबा के ना ना, ऐसे थोड़ी होगा। अरे वाह, हमने भाई अकेले बैठने। एक मिनट जरा इनसे बात बताऊं शाह साहब किबला। जी 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 जी। ये जब बच्चा आ रहा था ना, उस्ताद साहब ने कहा बेटा हाथ बांध रहे हैं, तो इसने हाथ बांध दिए। मैंने कहा भाई सुभान अल्लाह, भाई माशाल्लाह मेरे बच्चे नजर न लग गई हो आप, माशाल्लाह आफियत सलामती अता फरमाए। ये मैं तो कहा क्या ओबीडिएंट बच्चे हैं, सुभान अल्लाह, हाथ बांध के चल रहा है बड़े अदब के साथ। कैसे चल रहे थे, जरा चल के दिखाएं मुझे, हाथ बांध के कैसे चल रहे थे? चल के भी दिखाने, इधर चले ना, उधर भी लोगों भी तो नजर आए। चलो भाई दिखाओ जरा। अरे वाह भाई वाह, आगे तक चल कर। ये देखें कितने प्यारे बच्चे ने हाथ बांधे हुए, सदके जहां माशाल्लाह। ये नहीं होगा भाई, ये हुई ना सोफा हमारे लिए भी लगेगा भाई आज। चले ठीक है जी, समझ क्या हुआ? सफल लेना था। ये महबूब नाम क्या, इनका नाम क्या? बताओ भाई, नाम बताओ। इधर देखो क्या हुआ है, इधर तो देखें क्या हुआ। अच्छा क्या, अच्छा ऊपर बैठना है, सो भी बैठना है, मैं बिठा दूं। आप इधर चले मोहसिन भाई आप उधर जाएं। मोहसिन भाई को दूसरी कुर्सी पे बिठा दें। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ। बच्चा ये ना बोले यार ये मुझे चिल्लाने के बहाने इन्होंने नीचे उतार दिए। हाँ ऐसे ठीक है, बोलना भी पड़ेगा आपको। मैं उधर बैठ सकता हूँ, आप बैठ जाए, कोई मसला नहीं है, मैं नीचे बैठ सकता हूँ यार। ना ना ना, इधर आ जाऊंगा मैं। कैसा आप इधर आ जाए, कुर्सी लगाएं भी शाह साहब के लिए, कुर्सी लगा लें, कुर्सी लग जाएगी इंशाल्लाह। एक कुर्सी यहाँ आतिफ भाई के साथ लगाएं, फैजान यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो शाह साहब इंशाल्लाह भाई ये जवान इस्लामी भाई हैं माशाल्लाह, बुजुर्गों की जगह पर नहीं बैठते जी। नहीं जवान इस्लामी को क्यों बिठा रहे हैं? आपने जवान को तो खड़ा होना चाहिए ना, बुजुर्गों को हाथ तो हाथ तबादला कर लिया ना आपने। नहीं तबादला नहीं किया ना। नहीं अल्लाह बरकत अता फरमाए। राशिद भाई अल्लाह हम सबको अपनी फैजान भी इधर आ जाए। शाह साहब फैजान आप इधर आए मेरे बेटे, आप आतिफ भाई के साथ। दूसरी कुर्सी लगाएं, प्लास्टिक वाली लगा देंगे, नहीं लगेगी
चले सेटिंग कर लें, पीछे पीछे लगा लें, यहाँ कर लें, प्लास्टिक वाली कुर्सी यहाँ कर लें, इसको सेटिंग कर लें जैसे भी आपने करनी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। शाह साहब क़िबला, उमर भाई हमारे साथ हैं। अच्छा यार, वो पानी जमजम शरीफ जो मैं लेके आया था किधर रखा है मैंने? ये बुढ़ापे की अलामत है वो रखा हुआ है, वो जमजम शरीफ रखा हुआ है। ये बुजुर्ग मोदी चैनल के होस्ट हैं जी हाँ। बस इसको और खुशबू ले आए, इधर खुशबू तो मैं लगाता हूँ सबको। शाह साहब, ये खलीफा अमीर सुन्नत ने मुझे अता मैं सबको लगाता हूँ। खलीफा अमीर सुन्नत के साथ नहीं, ये मैं लगाता हूँ ना, ये खिदमत का मौका मुझे दे देना, मैं सादात को खिदमत नहीं लगाना चाहिए। मुझे खिदमत का मौका नहीं चाहिए क्या? इसकी मैं आपको याद बताऊं पहले। अब मुझे आप बताएं कि मुफ्ती साहब को अगर मैं लगाऊं, मैंने जिस चीज से मैं महरूम रहा हूं, मुझे खिदमत का मौका तो मिलेगा ना मुफ्ती साहब। वो मैं आपको दिलवा दूंगा, बेफिक्र रहिए शाह साहब। आपको उस्ताद साहब को खुशबू लगाने का आपको मौका भरपूर मिलेगा। मैं वो जो बात बता रहा हूँ याद है ना? याद है। इस खुशबू के साथ भी क्या है, एक यादें वाबस्ता याद है। खलीफा अमीर सुन्नत के साथ मैंने कराची से लाहौर का सफर किया। सुभान अल्लाह। शाह साहब, सफर जारी था और उस्ताद साहब क़िबला, सफर के दौरान क्या हुआ कि जैसे आप सफर करते हैं तो आप क्या करते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जैसे लंबा ट्रैवल है तो बंदा खा रहा है, तो वो यूं ही मैं भी वो जो कुछ चिप्स वगैरह को पापड़ वगैरह थे वो मैं खा रहा था। तो खलीफा मेरे सुन्नत को भी साथ साथ में उनको भी सलाह दे रहा था कि आप भी खा लें, पर उन्होंने नहीं खाए। सही। शाह साहब सारा दिन गुजर गया और जब शाम आई ना, असर की नमाज के बाद मुझे पता चला खलीफा अमीर सुन्नत का तो रोजा है। अल्लाह। तो मैंने फिर उन्हें कहा, मैंने कहा जी जब आपका रोजा था तो मैं तो आपको ऑफर कर रहा हूँ ये खा ले, तो आप मुझे उसी वक्त बता देते मेरा रोजा है। तो मुझे फरमाया कि अगर मैं उस वक्त बता देता तो फिर आप ना खाते ना, मेरी वजह से आप भी ना खाते। वाह वाह, ये खुशबू है। और वापसी पर फिर उन्होंने मुझे ये अता फरमाई, इसके साथ एक याद और याद के साथ एक बात और नेकियां छुपाओ। नेकियां छुपाओ नंबर 1, नंबर 2 रोजे रखो। मतलब क़िबला खलीफा अमीर सुन्नत का तो मामूल है कि आप जो है वो रोजा रखते हैं, रोजाना एक दिन के बाद एक दिन रोजा है, यानी ममनू दिन है शाह साहब, उनके अलावा तो एक दिन छोड़कर एक दिन क्या है रोजा है, चाहे सफर है चाहे हजर है। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं माशाल्लाह। उस्ताद क़िबला यूसुफ मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मरहबा, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक है, ईद मुबारक। साहब अब इसको शुरू करें उस्ताद क़िबला जमील साहब से। जी ठीक है, मैंने अपना मोबाइल भी रख दी है। चलें, ये मोबाइल आपने रख दी है, वो आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, शाह साहब खुशबू लगा रहे हैं। वाह जी वाह। और ये वो खुशबू है जो सबको चलेगी। एक तो खुशबू वो होती है कि जो थोड़ी तेज होती है। शाह साहब के हाथ में आ गई है, आ गई है। हाँ जी, हाँ जी, आगे नहीं जा रही इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर करेगा। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान। अच्छा, हर मरतबा वापस हो जाए ये भी तो जरूरी नहीं है ना? चलें शाह साहब, ये तो वक्त बताएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह ने मुकद्दर रखा है वही होगा। भाई जमजम शरीफ थोड़ा थोड़ा जो है ना वो गिलासों में डाल करके वो सबके लिए ले आए। आपको अपने तो शरबत हमने तो ये मैं आपको करूं मदनी जल के नाज़रीन, ये शाह साहब ने माशाल्लाह प्रोग्राम से पहले ही तैयारी कर ली थी। आतिफ भाई के जिम्मे लग गया, ये लेकर आएंगे जनाब, जूसर मशीन भी लेकर के आएंगे, दूध भी लेके आएंगे, खजूरें कोई लेकर आएगा, ये कोई लेकर आएगा, यानी खुद ही आपस में मिलकर माशाल्लाह एक अच्छा मदनी सिस्टम करके उस्ताद साहब ये सिलसिला कार शाह साहब ने किया है। सबको शरबत जो है ना वो खलीब मअत तमर जो है खजूर का मिल्क शेक जो है वो पिलाया है, और खजूरें मदीने की थी, पाकिस्तान की थी, मिक्स थी। वाह वाह, क्या बात है जी, अल्लाह आपको यूं ही खाता पीता रखे, रहमत के साए में रखे। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मोहब्बतों के जो मामलात हैं और ये जो अच्छे अंदाज हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है वो कैरी रखने की तौफीक अता फरमाए। और जज़ाकल्लाहु खैर, शतबतल्लाहु अय्यामकुम, अल्लाह आपको बरकतें और सलामती का जो है वो अता फरमाए। जमजम शरीफ भी इंशाल्लाह ये इसको डाल के ले आए ना, थोड़ा थोड़ा डाल के वो ले आए, सबको पिला दें। कप में डालने गिलास की बजाय इजी रहेगा, कप ज्यादा भी होंगे ना तो सबको मतलब वो आ भी जाएगा। ठीक है जी। उस्ताद क़िबला जमील साहब की मैं एक बात करूं जी। उस्ताद साहब की बात शाह साहब मैंने पल्ले से बांधी हुई है। सही, वो कहते हैं ना बात क्या कर लो, पल्ले से बांध लो। उस्ताद साहब क़िबला ने एक दफा जो है वो इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि भाई अपनी कमाई में से अपनी बहनों का कुछ हिस्सा जो है ना ये मुकर्रर कर लें। सुभान अल्लाह। तो आपको आपकी बहनों की दुआएं मिलती रहेंगी। सर आपको याद है दोहरा हदीस में आपने फरमाया था। वाह। तो शाह साहब उस वक्त की बात ये मैंने अपने पल्ले बांधी हुई है। वाह वाह। और उस्ताद साहब हमारी बहनों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपने जो है वो पैसों की वजह से अपने हस्बैंड के साथ कोई बदमज़गी वाला काम नहीं करना, यानी खर्च नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो आप बताएं, इंशाल्लाह अपने जो है वो कोशिश मतलब वो करेंगे। यानी ये एक हमने एक जहन जो है बना लिया, ईदी भी देने का माशाल्लाह ये सिलसिला का रखा। ये आपने क्यों हमें उस वक्त ये दर्स दिया था, जरा कुछ बताएंगे आज? इस पे मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा भी रहा है। वाह।
تو اسی وجہ سے ایک چیز جس کا فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے تو اس فائدہ مند بات کو آگے شیئر کرنا چاہیے تاکہ ہر آدمی اس کے حساب سے اس فائدہ مند چیز کو حاصل کر سکے. تو الحمدللہ جب سے یعنی تقریباً سن 2000 سے میں نے امامت شروع کی تھی. ابھی فی الوقت تو امامت نہیں کر رہا. تو امامت سے ملنے والی جو سیلری تھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میں اپنی والدہ کو پیش کرتا تھا اور اپنی جو میری 4 بہنیں ہیں تو ان بہنوں کو بھی میں پیش کیا کرتا تھا. واہ واہ واہ. تو الحمدللہ اس کی میں نے تو برکتیں پائی ہیں. کیا بات. اور بہنوں کے دل سے بھائیوں کے لیے جو دعا نکلتی ہے وہ بڑی بے لوث ہوتی ہے, غرض ہوتی ہے. اور بہنیں چھوٹی تھیں اور 4 والد صاحب کا انتقال بھی ہو چکا تھا 1999 میں. تو یعنی بھائیوں کی طرف ہی پھر بہنوں کا سارا مان ہوتا ہے. تو مجھ سے بھی بڑے 5 بھائی ہیں الحمدللہ. ہم 7 بھائی ہیں اور ہم سے سب بھائیوں سے بہنیں چھوٹی ہیں چاروں. تو بھائیوں میں الحمدللہ آپس میں بڑی محبت ہے. اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ والد صاحب کے انتقال ہونے کے باوجود بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ بہنوں کو والد صاحب کی کمی محسوس نہ ہو. کیا بات ہے. لیکن حقیقت میں باپ کی جگہ تو کوئی نہیں لے سکتا, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھائیوں کا اپنی بہنوں سے پیار محبت کا انداز ایسا ہو کہ وہ والد صاحب کی یاد میں ان کی آنکھوں سے آنسو نہ آئیں. کیا بات ہے. تو الحمدللہ کل والدہ ماجدہ کی خدمت میں بھی حاضری تھی. وہاں پہ سب بھائیوں کی گیدرنگ ہوئی, بہنیں بھی وہاں موجود تھیں. تو الحمدللہ وہاں پہ ایک بہت اچھا ایک ماحول رہا. تو وہی جو شروع کی عادت پڑی تھی الحمدللہ تو حسب توفیق حسب حال الحمدللہ جاری ہے. جاری ہے. کیا بات ہے. زمزم شریف آ گیا ہے. سبحان اللہ. عمر بھائی شعر سنائیں گے کیونکہ یہ خالص زمزم شریف ہے اور کھڑے ہو کر پینا زمزم شریف بڑی برکت والی بات ہے. سبحان اللہ. عمر بھائی شعر بھی سنائیں گے. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو. پی کر کروں تجھ سے دعا, پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ. پی کر کروں تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو زمزم پلا دے بھی امیر سنت کا ایک شعر ہے. سبحان اللہ. تو زمزم پلا دے. عاطف بھائی ذرا سرچ کریں کون سا شعر ہے. زمزم پلا دے. پلا دے لکھ کے کریں گے نا تو وہ آ جائے گا. شاہ صاحب زمزم کی کیا ہی بات ہے. زمزم شریف. سبحان اللہ. زمزم پہ کوئی اور شعر بھی جب تک سرچ ہو رہا ہے. جی زمزم. یہ زمزم اس کے لیے اسی لیے جس کے لیے پیے کوئی. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی. اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. وہ جو میں نے کہا ہے نا وہ ابھی باقی ہے. وہ ابھی زمزم باقی ہے. وہ زمزم شریف کا شعر ہے نا وہ باقی. جائیں پیاسے ہیں. جی آب زمزم تو پیا خوب جائیں پیاسے. ابر رحمت کا یہاں زور برس نہ دیکھو. ایسے ہی ہے نا. کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ شہر کی کیا بات ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں کی کیا بات ہے. زمزم شریف صاحب اگر جو ہے وہ آ رہا ہے اور بندہ اس کو پی رہا ہے تو پی کے کیا سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بندے کو کیا دعا کرنی چاہیے. مائک لے لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ احادیث کریمہ میں اس کے حوالے سے یہ خوشخبری دی گئی ہے جی کہ آب زمزم پیتے وقت جو دعا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے, مستجاب ہوتی ہے. کیا بات. تو یقیناً سب سے افضل اور بہترین دعا جسے قرار دیا گیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یعنی کہ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اللہ رب العزت سے مانگ لینی چاہیے. اور اس دعا کے اندر دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی موجود ہے. تو یہ تو عمومی طور پر ہر بھلائی یقیناً اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی تمنا ہے, ایسی التجا ہے, ایسی دعا ہے جو آپ چاہتے ہیں اپنے اہل خانہ کے حوالے سے, اپنے حوالے سے, اور اگر
عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے سمجھیں تو ایمان کی سلامتی کی دعا یقیناً مانگنی چاہیے. کیا بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر زندگی ایمان پر موت عطا فرمائے. یہ سب سے بہترین دعا ہے. ویسے عمومی طور پر یہ ہے، اور اگر بالخصوص جو بھی دعا انسان سمجھتا ہے کہ میرے دل میں یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو پوری ہونی چاہیے جو اللہ رب العزت سے وہ مانگنا چاہتا ہے، تو یہ آب زمزم پیتے وقت ایک ایسا وقت ہے کہ جس وقت بشارت دی گئی ہے کہ جناب اس وقت آپ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی. تو اس لیے اس وقت دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی. کیا بات ہے جی، سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. آپ نے پوچھا وہ تو نہیں مل رہا، شیر پلادے والا ہے ہی نہیں کوئی شیر. جی ہے جی، اس کے علاوہ اہل سنت کے زمزم والے 5-6 شعر اور پلادے والا نہیں ہے. نہیں آئے گا، نہیں آ رہا. میرا موبائل کہاں ہے یار؟ آپ نے طواف خانہ کعبہ. سلمان بھائی کا جو موبائل ہوگا تو اس میں سرچنگ جیسی ہوگی، کسی اور موبائل میں نہیں ہوگا، کسی اور موبائل میں وہ نہیں ہوگا. موبائل دیکھیں عمر بھائی کہاں میرا، ذرا اگر ادھر ہی ہے تو مجھے عطا کیجیے. نہیں بھولا ہے سلمان. نہیں میں لے کے آیا ہوں، موبائل لے کے آیا ہوں. جی پلانے میں نہیں ہے، پیوں والا تو ہے. آ گیا ابھی زمزم آ گیا. جی کیا شعر ہے؟ پیوں والا موبائل آ گیا، زمزم بھی آ گیا، میرے لیے بھی آ گیا. دیکھیں شاید اب دینے والا ویلا نہیں دیتا. سبحان اللہ. تو آپ سب نے پیا ہے ماشاءاللہ، آپ کی برکت سے مجھے بھی نصیب ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور جو کچھ رہ گیا ہے اس کو انشاءاللہ تم بھی پیے گی. جی عاطف بھائی. پھروں گرد کعبہ پیوں آب زمزم میں، پھر آ کے دیکھوں تمہارا مدینہ. اور دوسرا اور زمزم پر بھی سنا اگلا. جی زمزم شریف پر اور بھی امیر علیہ سنت کے اشعار ہیں. رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو، پی کر میں پھر کروں دعا یا رب مصطفیٰ. میں مکے میں جا کر کروں گا طواف اور نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر طواف خانہ کعبہ کا بخشا ہے شرف، خوب آقا آب زمزم بھی پلایا شکریہ. واہ واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے جی سبحان اللہ. ایک اور شعر ہے، طواف خانہ کعبہ کا تم مجھ کو شرف دے دو. حضور کی بارگاہ میں فریاد کی جا رہی ہے، یا رسول اللہ طواف خانہ کعبہ کا تم مجھ کو شرف دے دو، پیوں مکے میں آ کر آب زمزم یا رسول اللہ. سبحان اللہ. عنایت ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے، حاضری کا شرف مل جائے، بیڑا پار ہو جائے. سبحان اللہ. یہ شروع میں شاہ صاحب سے ایک سوال ہوا تھا کہ مدینہ شریف کا ذکر ہو رہا تھا. شاہ صاحب تھے، خالد بھائی تھے، کہ مدینہ میں آپ کا سفر تھا، پھر آپ گاڑی میں بیٹھتے تھے، وہاں کوئی ایک اعلان کرتا تھا. تو اب شاہ صاحب سے میں نے عرض کیا تو کہہ رہے جی جو اعلان کرتے تو تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، وہی بتائیں گے کیا اعلان تھا اور کیا انداز تھا. وہ آپ کی طرف اشارہ تھا، کیا فرمائیں گے؟ اصل میں شاہ صاحب کی فیملی کے کوئی 18-20 افراد تھے. اچھا فیملی کے 18-20 اور اللہ اکبر تقریباً تھے. تو یہ نہیں، جب ہم بنو سعد بھی گئے تھے تو ایک پوری الگ سے گاڑی تھی، یعنی ہم جو ہے وہ ایک چھوٹی گاڑی میں گئے تھے. تو 48 اس ٹائم بھائی تھے ہمارے، تو تقریباً 3 گاڑی میں شاید گئے تھے. 3 گاڑیاں تھی، 3-4 بار جو بھی تھا. تو یہ عمر بھائی کے ساتھ تھے. اصل سرپرائز عمر بھائی کی تھی نا، تو سفر کر رہے تھے ساتھ میں. تو جہاں بیٹھتے ہیں پھر وہاں استاد صاحب جہاں ہوں گے، میت میں بھی جائیں گے ادھر بھی لوگ مسئلے پوچھیں گے، اور اگر شادی میں بھی جائیں گے تو وہاں بھی مسئلہ پوچھنے جو ہے وہ آ ہی جائیں گے. بلکہ کئی لوگوں کو تو حکیم دیکھ کے اپنا مرضی یاد آتا ہے، ڈاکٹر دیکھ کے اپنا ٹیسٹ یاد آتا ہے، اور عالم دیکھ کر مفتی دیکھ کے کیا ہوتا ہے مسئلہ یاد آ جاتا ہے. تو بس ہم بھی جہاں بیٹھتے ہیں دعوت اسلامی کے جنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ، امیر سنت کی عنایت ہے. تو اس ٹائم بھائی کچھ نہ کچھ اشعار سنتے رہتے ہیں، یوں ہوتا رہتا ہے سلسلہ. میں اعلان کرتا تھا کہ بھائی شاہ صاحب کی فیملی آ گئی ہے، تو اعلان ہوتا تھا بھائی آ گئی ہے. نہیں شروع سے رہے. جب میں یعنی ایئرپورٹ پہ جب جا رہے تھے، یہاں پر کراچی ایئرپورٹ پہ ہوئے، تو ماشاءاللہ جس طرح آپ نے پرتفاق طریقے سے استقبال فرمایا، تو میں دل میں سوچ رہا تھا سلمان بھائی اتنے پرتفاق طریقے سے نہ کریں، کیونکہ مجھے پتا تھا فیملی ہے، پھر چھوٹے بچے بھی ہیں، یعنی کہ ایک ساتھ سب کو جمع کرنا آسان نہیں ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب جو آپ کا ایک محبت بھرا انداز ہے، آپ نے فرمایا جب اینڈ یہ کیفیت ہوئی، بھائی شاہ صاحب کی فیملی آگے چلو بھائی گاڑی چلا دو. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. تو یوں مطلب وہ ہوتا ہے بعض اوقات، ایک آتا ہے 2 رہ جاتے ہیں. ویسے قافلہ ہو، سلمان بھائی ہوں، عدنان شیخ بھائی ہوں، اور 1-2 اور ہیں، ہمیں بھی شامل کر لیں ساتھ. تو نہیں مدینہ کا قافلہ، وہ جو مدینہ کا قافلہ ہو یا کوئی بھی قافلہ ہو، یا ساتھ مل کر ایک گیدرنگ ہو، محبتوں کا تبادلہ نہ ہو، خوشیوں بھرا ماحول نہ ہو، تو شاید ایسا کہنا کہ ناممکن سی بات ہے کہ نہیں ایسا ماحول ہو. اچھا سلمان، اللہ محبت سلامت رکھے. یہ دیکھا یہ گیا، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. پورے سفر میں دیکھیں، ویسے بھی سفر سے نا بندہ کھل کر سامنے آتا ہے. اللہ نظر بد سے بچائے ہمارے سلمان بھائی کو.
کہ یعنی مدینہ شریف تک کا ہم نے سفر کیا, یہاں پر بھی پھر لیا نقیب بھائی کے یہاں شادی پر جو سفر ہوا, سفر کیا, تو اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھے انداز میں سلمان بھائی کو اس چلنے وقت سے والے. جانتے جب دور طالب علمی تھا, سفر نہیں کیا نا اپنے ساتھ؟ نہیں سفر کیے ہیں. سلمان بھائی کو ہم جانتے ہیں. اچھا میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, مجھے مزہ آ رہا تھا, جیسے ماشاءاللہ بھی دیکھیے ابھی بھی بچہ ہے, اور یہ بڑی جو سیکھ پر میں نے ہے. بات کی ہے, میں اپنی بات مکمل کر لوں. یہ میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے. اللہ کے لیے محبتیں ہیں, اللہ کے لیے سب کچھ, اللہ کی رضا کے لیے. وگرنہ سلمان بھائی کو کیا بڑے آدمی ہیں یہ. مجھے تو میں ابھی ذکر بھی کر رہا تھا کہ جب وہ کچھ تعارف کروا رہا تھا کہ مدنی چینل پہ جب شروع کا سلسلہ ہوا تو میں تو نہیں چل پا رہا تھا نا. آپ کو بخوبی واقف ہیں کہ کھلے آنگ میں جب میرا جدول بنتا تھا تو نہ کریں شاہ جی, اب رہنے دو یار. کل میں نے آپ کا میسیج کیا سنا رہی, اب آپ بھی ساری نہیں میں یہ نہیں عرض کر, میں اپنی وہ بتا رہا ہوں نا, آپ نے کس طرح چلایا مجھے, اللہ آپ کو جس طرح لے کر پھر چلے تو اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسے ماشاءاللہ بچے کی ایک دلجوئی کا ایک انداز دکھا, اب دونوں کا میں نے دیکھا, اور ابھی بھی دیکھیے بچہ جو ہے کیسے ایک ہے محبت و مراد. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یاد آ رہی ہے, سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں ایک مکان ہے, گھر ہے, اس کو دار الفرح کہا جاتا ہے. فرمایا اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو دنیا میں خوش کرتے تھے. او کما قال علیہ السلام, بچوں کی دلجوئی کرنے سے بچے خوش ہو جاتے ہیں, اور اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جنت میں گھر ملے گا, محل ملے گا, بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان, جو چاہو مانگو آیا ہے اعلان. صبح عید ہے صبح عید, صبح عید ہے صبح عید.